نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رات مجھے واپس جا کر یہ احساس ہوا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پروگرام مطالعے کا بنایا تھا ہم تقریباً اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ ذرا سا آگے پیچھے کا مسئلہ ہوا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں کہ جو پروگرام میں شامل تھیں ان کا مطالعہ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات کو نجی طور پر پڑھنے کے بارے میں کہا گیا وہ بھی آپ نے وہ حصے پڑھ لیے ہوں گے۔ ذرا جائزہ لے لیں تو ہم نے سب سے پہلے تو بڑی تفصیل سے جو اس دور کے معاملات ہیں، ایک عالمی تہذیب جو اپنے آغاز کے اعتبار سے یورپی ہے لیکن اس وقت اپنے غلبے اور تسلط کے اعتبار سے گلوبل ہے، اس کے اجزاء ترکیبی، اس کا فکری پس منظر، پھر جو بھی مختلف مسلمان تحریکوں کی طرف سے مدافعت میں کوششیں اب تک ہوئی ہیں ان کا ایک جائزہ، ان کا پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے، کن کن پہلوؤں سے ابھی ہم لیک کر رہے ہیں۔ ایک لفظ میں یہ کہ جس قدر زور اور ایمفیسس ایمان پر ہونا چاہیے وہ ابھی نہیں ہوا۔ صرف ایک تحریک ایسی ہے جس نے ایمان کو اپنا موضوع بنایا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل کی بنیاد پر ایمان، اور اس میں اپیل جذبات سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس تہذیب کے دھارے کے رخ کو بدلنے کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ ایک دوسری نوعیت کا ایمان ہے، جس کے لیے کہ ایک بڑی زبردست علمی تحریک کی ضرورت ہوگی جو قرآن مجید کہ منبع اور سرچشمے سے ایمان کو کشید کرے اور اس دور کے علمی سطح پر اس کو پیش کرے۔ اس کے ضمن میں جو بھی حقیر سی خدمت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق ہمیں دی ہے اس کا تذکرہ ہوا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا نقطہ آغاز مطالعے کا۔ پھر یہ کہ ایک بہت ہی مختصر مضمون میں ہم نے جائزہ لیا کہ قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور پھر خلافت راشدہ میں اسلام کی جو نمایاں ترین حقیقتیں تھیں وہ کون سی تھیں؟ قرآن کے نتیجے میں ایمان، ایمان کے نتیجے میں جہاد۔ یہ گویا کہ لب لباب ہے، خلاصہ ہے ہمارے دینی فکر کا، ہماری دینی سوچ کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو حصے شامل ہیں ان کی تمام تعلیمات کا اگر عطر کشید کیا جائے تو وہ یہی بات بنتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ایمان، هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور اب اس کے نتیجے میں اللہ کی راہ میں انفاق، جہاد، اس انفاق اور جہاد کی پہلی منزل ہے دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت اللہ کے دین کی، اللہ کے پیغام کی، اور سب سے اونچی منزل ہے اللہ کے دین کا غلبہ، استیلاء، اقامت دین۔ پھر ہم نے ایک امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک تاریخی خاکہ جو ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس میں خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ سے جو مشابہت ہے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو تاریخ بنی اسرائیل کے مراحل آئے ہیں ان کے حوالے سے وہ خاکہ ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ گویا کہ ایک میکروسکوپک ویو ہے امت کی 1400 تاریخ کا ایک نقشہ۔ پھر اس میں ہم نے خاص طور پر
بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کب آیا، اس کے دو ادوار ورود کے، اور ان دونوں ادوار کے مختلف خصائص۔ اصل میں جو اسلام کی آمد ہوئی ہے وہ تو 1000 عیسوی کے بعد سے معاملہ شروع ہوا۔ اس میں بھی 200 برس تک تو پہاڑی نالوں کے سیلاب کی سی کیفیت رہی ہے، اور چھوٹا سا علاقہ صرف اس وقت کے پاکستان کا کچھ شمالی حصہ یہ صرف اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا۔ البتہ 1206 سے پھر تخت دہلی پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور ایک مرکزی حکومت وجود میں آئی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فوراً پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، وہ تو تدریجاً پھر اور بڑھا ہے معاملہ۔ اس کے مختلف ادوار، خاص طور پر یہ کہ جو اسلام یہاں آیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی۔ ایک یہ کہ اس میں اصل زور فقہ پر تھا، اور فقہ بھی فقہ حنفی صرف، اور فقہوں سے یہاں کے لوگ واقف ہی نہیں ہوئے، تذکرہ ہی نہیں۔ علم حدیث بھی بہت بعد میں آیا، قرآن مجید صرف ایک کتاب مقدس کے درجے میں۔ پھر یہ کہ تصوف، یہ دو اجزاء ہیں در حقیقت ہندی اسلام کے، ایک فقہ حنفی، دوسرے تصوف، اور تصوف میں وحدت الوجود کا مشکل ترین جو فلسفیانہ مسئلہ ہے وہ اصول موضوعہ کی طور پر اس کے اندر شریک تھا۔ اس سے پھر جو گمراہیاں پھیلی ہیں، اور تدریجاً پھر جو اسلام کی یہاں پہ زوال کی مختلف کیفیات سامنے آئی ہیں، ان کا ہم نے مطالعہ کیا کہ یہ چیز جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ گئی زوال کی، عین اس وقت جب کہ سیاسی عروج اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یعنی اکبر کا دور حکومت۔ وہاں سے پھر ایک اپورڈ موومنٹ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ اپورڈ موومنٹ خالص علمی سطح پر ابھی ہوئی، اس میں کسی عوامی تحریک وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ علمی سطح پر جو بھی مختلف غلط ٹرینڈز تھے یا جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی کوششیں۔ سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی نے اپنی نہایت ہی زوردار شخصیت کے ذریعے سے، چونکہ وہ خود تصوف کے میدان میں بہت بلند مقام کے حامل تھے، تو تصوف کی راہ سے جو خرابی آ رہی تھی اس کا راستہ روکا اور اس کے رخ کو موڑا ہے۔ ان کے ہی کنٹمپریری شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے ان کاموں کے اندر بھی کچھ حصہ لیا جو کہ حضرت مجدد کے تھے، لیکن ان کا اصل جو ہے کارنامہ کہیے یا ان کی خدمت اور کنٹریبیوشن وہ علم حدیث سے اس صنم خانہ ہند کو آشنا کرانا اور اس کے کام کا آغاز۔ لیکن یہ کہ اصل کام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا کہ انہوں نے نہ صرف ان کاموں کو اور آگے بڑھایا جو ان دونوں حضرات نے کیے تھے، شیخ مجدد نے بھی اور شیخ محدث نے بھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ایک تو یہ کہ پورے اسلامی علوم کی ایک نئی تدوین اور ایک نئی ترتیب کی طرف پیش قدمی کی، مزید برآں قرآن مجید کی طرف توجہ کے ارتکاز اور قرآن کو لوگوں کے سامنے لانے کے عمل کا آغاز کیا۔ پھر ہم نے ان کے بعد کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا بھی مطالعہ کر لیا۔ پھر یہ کہ انگریز کی آمد کے بعد یہاں جو خاص مسائل پیدا ہو گئے اس کا پھر کیا رد عمل رہا، کیا کیا کوششیں ہوئیں، اس میں کیا ہم نے گین کیا، کیا لوز کیا، کیا نقصانات ہوئے، کیسی غلط قسم کی شخصیتیں ابھر کر بھی آ گئیں، تو یہ تمام چیزیں ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پچھلی صدی کے اختتام پر یعنی 19ویں صدی عیسوی کے اختتام سے قرآن کی طرف اثر نو فوکس ہوا، اگرچہ اس فوکس میں اصل محرک تو بنا سر سید احمد مرحوم کا فکر، لیکن یہ کہ اس نے پھر علماء کو مجبور کر دیا گویا کہ وہ میدان میں آئیں اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو غلط باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی تھیں ان کی نفی کے لیے قرآن مجید ہی کی تفسیر اور اسی کے ترجمے کے صحیح رخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو اس سے یہ کہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ پھر یہ کہ تفاسیر جب آنی شروع ہوئی، پہلے تو ترجمے تھے، پھر یہ کہ تفاسیر کے اوپر جو ہے زور ہوا ہے، تو اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ یہاں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ ہے گویا کہ پس منظر۔ اضافی طور پر ہم نے علامہ اقبال کے فکر کے حوالے سے موجودہ حالات کا ایک تجزیہ، یہ گویا کہ اس میں پوری جو ہماری لائن آف سٹڈی ہے اس میں ایک اضافی شے تھی، وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیانتاً فیل کرتا ہوں کہ عہد حاضر میں فکر قرآنی سب سے زیادہ اور سب سے صحیح منکشف ہوا علامہ اقبال پر۔
فکر کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر یہ کہ اس دور میں، اس عہد جدید کے فلسفہ اور سائنس، اس نے جو ایک سطح پیدا کی ہے انسان کے فہم اور شعور کی، اس پر جو کمپیٹیبل ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور جو چیز کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے، وہ صرف علامہ اقبال کا فکر قرآنی ہے۔ بہرحال میرے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کی بات ہے کہ مجھے ایسے مواقع ملے۔ وہ آپ نے اگر مضمون پڑھ لیا ہوگا تو میں نے اس میں اپنی 4 کی بجائے 5 منزلیں قرار دی ہیں، کہ اولین منزل علامہ اقبال کا ایک اردو شاعری کے ذریعے سے جو ایک ملی جذبہ تھا۔ ظاہر بات ہے بانگ درا وغیرہ میں ابھی کوئی فکری باتیں نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر تو وہ نظمیں بھی ہیں کہ جو ابھی ہندی قومیت کے زیر اثر انہوں نے کہی تھی، وہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ اس کے آخری حصے میں ایک ملی جذبہ اور ایک امنگ، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، یہ ایک انداز جو تھا، اور مسلمانوں کے اندر اتحاد ملی کا ایک ولولہ اور جوش اور خروش، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، تو یہ جذبہ وہاں سے مجھے الحمدللہ ملا ہے۔ بہت ہی ابتدائی عمر، 10-11 برس کی عمر جو ہے، اس میں یہ چیزیں مجھے اللہ نے عطا فرمائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا مودودی سے تعارف ہوا، انہی کے وساطت سے مولانا ابوالکلام آزاد سے تعارف ہوا، اور یہ میں نے ان کے فکر کو، ان کے جو بھی قرآن مجید کے حوالے سے ان کی دعوت سامنے آئی، اس کو بھی خوب اچھی طرح سمجھا، ہضم کیا، چیو کیا، ڈائجسٹ کیا، پھر اسے پڑھایا ہے لوگوں کو۔ جمعیت طلبہ کے زمانے میں یہ تمام فکر جو ہے میں نے اپنے دروس کے ذریعے سے عام کیا ہے۔ پھر تیسری منزل اس پر قائم ہوئی مولانا اصلاحی، اور ان کی وساطت سے مولانا فراحی کے فکر تک رسائی۔ مولانا اصلاحی کی کتابیں عام طور پر جماعت میں لوگ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ خشک ہیں، اور ان کے اندر وہ مولانا مودودی صاحب کی تحریر کی سلاست تو موجود نہیں ہے۔ بڑا اکیڈمک انداز ہے مولانا اصلاحی صاحب کا، وہ بات کو کھولتے نہیں ہیں، بات جتنی بیان کرنے کی ہے بس وہ بیان کر دی۔ ایک ہوتا ہے وہ شخص کہ جس کو اس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہر طرح جیسے بھی ممکن ہو مجھے بات پہنچانی ہے، ایک ہے کہ ہم نے بات کہنی ہے وہ کہہ دی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو چونکہ مولانا مودودی کی تحریروں میں یہ دوسرا انداز تھا کہ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں کہ لیونگ نو سٹون انٹرنڈ، کہ یہ بات میں نے پہنچانی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر اپنے سامنے ہمارے معاشرے کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ تھا اس کو رکھا تھا۔ علماء کے ذہن کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا کہ ان کو بھی کوئی بات سمجھانی ہے یا ان سے بھی کوئی بات منوانی ہے، لہٰذا وہ علمی انداز انہوں نے اختیار نہیں کیا، ان کا توضیحی انداز اور اس بات کو سلیس انداز میں پہنچا دینے کی کوشش۔ تو جماعت کے لوگ چونکہ اسی انداز کے عادی تھے، تو اصلاحی صاحب کا جو طرز نگارش ہے اور جو طرز تحریر ہے وہ جماعت کے اندر عام طور پر کم سے کم یہ کہ پاپولر نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ یہی پھر میں عرض کروں گا اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ مجھے قرآن مجید سے ایک مناسبت اس نے پہلے ہی سے عطا کر دی تھی، عربی میٹرک میں میں نے پڑھ لی تھی، اور اس زمانے میں اسکولوں میں واقعتاً کچھ پڑھایا جاتا تھا، تو وہ جو کتاب الصرف اور کتاب النحو ہے عبد الرحمن امرتسری صاحب کی، وہ ہم نے اس وقت پڑھی تھی، لہٰذا یوں سمجھیے کہ کلید تو بنیادی موجود تھی۔ لہٰذا مجھے جو ایک شغف ہو گیا تھا تو مولانا اصلاحی اور پھر مولانا فراحی کی تحریروں سے، یہ تیسری منزل ہے۔ چوتھی منزل پر اسی دور میں، یہ بھی کالج لائف ہی کا دور ہے میرا، وہی زمانہ ہے کہ یہ کتاب چھپ کر آئی ہے، ترجمہ جو حضرت شیخ الہند کا، یہ بالکل ناپید تھا۔ اصل میں شروع میں یہ چھپا تھا مدینہ بجنور، یہ یو پی کا ایک شہر ہے بجنور، اس میں اخبار نکلتا تھا مدینہ، اس کے مالک نے اور اپنے ہی پریس سے اس کو چھاپا تھا، تو یہ پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں تھی کتاب، یہ بہت کم اس زمانے میں، ابھی اتنا تو اشاعت اور طباعت کا کوئی خاص جو ہے ہمارے ہاں ابھی وہ تیزی والی جو بات ہے وہ نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ کہ کراچی کے کچھ اصحاب ثروت نے، کچھ سیٹھوں نے نیکی کمانے کے لیے یہ کام کیا کہ وہ جو اصل تھے جن کے پاس کے کاپی رائٹ تھا اس کا، مدینہ بجنور والے لوگ، ان کی اجازت کے بغیر اس کو ہانگ کانگ سے طبع کرایا، بہت خوبصورت اور بڑے موٹے کاغذ کے اوپر، بہت عمدہ کاغذ،
نیلی سیاہی میں یہ چھپ کر جب آیا، اور پھر یہ کہ مفت تقسیم کیا انہوں نے مفت تقسیم کیا، لیکن یہ کہ مختلف اداروں کو مثلاً دے دیے، فلاں ادارے کو اتنے، فلاں ادارے کو اتنے، انہوں نے پھر بیچنے شروع کیے۔ تو وہ نسخے جو ہے 5 روپے میں پہلے ملتے تھے، پھر یہ کہ وہ بڑھتے بڑھتے 30-35 تک، میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 بلکہ شاید 20-25 نسخے اپنے پیسوں سے خریدے اس زمانے میں، اور میں نے کچھ لوگوں کو دیے کہ پڑھو اس کو۔ تو یہ بھی سمجھتا ہوں میں کہ اللہ کا خصوصی فضل ہے عین اسی زمانے میں اس کا چھپ کر آنا۔ اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کا عام آدمی جو ہے اس کا ذہن تو پھر یہ بن جاتا تھا کہ جب ہمارے پاس مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے تو اور کسی شے کی ضرورت کیا ہے؟ سارا فکر تو یہی ہے، ساری سوچ یہی ہے، دین کا اصل تو فہم حاصل ہی یہاں ہوا ہے، تو کسی اور طرف قطعاً کوئی التفات ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی بھی اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہا، میں بھی مبتلا رہا ہوں اس میں، جس کا ایک مظہر میں نے لکھا بھی ہے اپنی تحریروں میں، کہ اسی لاہور شہر میں رہتا تھا، میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا۔ میڈیکل کالج آپ کو معلوم ہے یہاں نیلا گنبد کے ساتھ ہی ہے، درمیان میں صرف چوک ہے، اور ادھر وہ مسجد ہے نیلا گنبد کی، اور وہاں مفتی محمد حسن صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، مولانا تھانوی کے خلیفہ، ان کے خلفاء میں بہت اہم مقام کے حاصل، اور عالم اور بہت بڑے جو ہیں صوفی، لیکن میں نے ان کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی، کبھی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ذرا سے فاصلے پر ادھر جو ہے مولانا احمد علی تھے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر ادھر یہ موہنی روڈ کے علاقے میں یہ مولانا داؤد غزنوی موجود تھے اسی زمانے میں، کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ ہم تو اتنے مگن تھے اپنے اس پورے، اپنی تحریک، اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنا جذبہ، اپنی امنگ، جو بھی جماعت اسلامی جمعیت طلبہ، کہ کسی اور طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی احتیاج محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ پورا فکر ہمارے پاس ہے، بلکہ ان حضرات کے پاس تو وہ فکر ہے ہی نہیں، ان کے سامنے دین کا وہ تصور ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ایک یوفوریا بھی تھا کہ ہم بہتر مقام پر ہیں، بہتر اور ایک بلندتر درجہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس طریقے سے کہیں 2 اور 2 4 کی طرح تو یہ باتیں آدمی سوچ کر طے نہیں کرتا، لیکن یہ کہ تحت شعور میں یہی چیزیں تھیں جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک شخص لاہور میں 5 سال رہا، ویسے تو 7 سال میں رہا، لیکن 7 سال میں سے پہلے ایف ایس سی کے 2 سال جو ہے میں نکال رہا ہوں، لیکن یہ کہ 5 سال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم لاہور میں مقیم، لیکن یہ کہ نہ ادھر مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا احمد علی صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا داؤد غزنوی کی زیارت ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے ساتھ ہی الحمدللہ کہ اسی دور میں کم سے کم اس ترجمے سے میں مجھے ایسی کشش محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز اور ہے جس کی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ بعد میں مجھے اس کا جو تجزیہ کر کے جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ جس چیز کو میں کہتا ہوں باطنی ایلیمنٹ دین کا، تصوف کی چاشنی، وہ کہ جو نہ اصلاحی صاحب کے ہاں ہے نہ مولانا مودودی کے ہاں ہے۔ مولانا مودودی کے ہاں ایک حرکت ہے، ایک تحریک ہے، اس کے تقاضوں کا پورا شعور ہے، مولانا اصلاحی کے ہاں ایک عقلیت ہے، ایک یہ بھی جدید ایک عقلیت ہے قرآن مجید کی تفسیر کے ضمن میں، ایک ریشنلسٹ انداز ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اندرونی کیفیات کا معاملہ ہے وہ یہاں پر اٹ واز سم تھنگ لیکنگ۔ تو یہ اس وقت پوری طرح مجھے شعور نہیں تھا، لیکن یہ کہ میری طبیعت نے کشش محسوس کی اس ترجمہ اور ان حواشی کی طرف، تو یہ بہرحال میری 4تھی منزل تھی۔ 5ویں منزل پھر علامہ اقبال کی ہے، اس لیے کہ ابتدا میں جس علامہ اقبال سے میں متعارف ہوا تھا ان کا وہ جو فلسافیکل تھاٹ ہے وہ ابھی اس میں نہیں تھا، وہ تو ان کے فارسی کلام میں ہے زیادہ تر، اور پھر یہ کہ ریکنسٹرکشن میں ہے، ریکنسٹرکشن بڑی مشکل کتابوں میں سے ہے۔ بہرحال اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے میڈیکل کالج سے فراغت کے بعد 1-2 سالوں کے اندر ان تمام وادیوں سے بھی اللہ نے گزار دیا، ریکنسٹرکشن کا میں نے مطالعہ کیا، اور ساتھ ہی یہ کہ علامہ کی یہ کچھ افکار جو ہیں ان کو سمجھا۔ پھر اس کے کافی عرصے کے بعد اس میں یقیناً جیسا کہ میں نے لکھا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی جو صحبت مجھے حاصل ہوتی رہی، اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے فکر سے جو متعارف ہوا، وہ تو میں بہت جلدی ہو گیا تھا، یہ تقریباً 55-56 کی بات ہے، MBBS کرنے کے فوراً بعد جب میں ساہیوال میں جا کر مقیم رہا ہوں،
تو اس طریقے سے یہ 5 منزلیں ہیں جس کو میں نے تعبیر کیا اس مضمون میں. اول و آخر یہ علامہ اقبال ہے. شروع میں علامہ اقبال کا ایک جذبہ ملی اور ایک جو یعنی جوش و خروش ہے احیائی، اور اختتام پر ان کا وہ فلسفہ، ان کا فکر، ان کی سوچ. درمیان میں یہ مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک تحریکی انداز میں قرآن مجید کی دعوت کا معاملہ، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب کا قرآن مجید کے ترجمے کا اور تفسیر کا وہ انداز کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور قرآن مجید کے اپنے جو اس کے فطری طرز استدلال ہے اس کو فالو کرنے کا ایک انداز. اور پھر یہ کہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے جو تراجم ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ خلاصہ رکھ دیا. الحمدللہ کہ میں نے جب دیکھا آج صبح تو مجھے اندیشہ تھا کہ غالباً ہم کہیں اپنے پروگرام سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. اب آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اسلام اور پاکستان. اس میں نے پروگرام میں تو یہ لکھا تھا کہ اس کا دیباچہ جو ہے تقدیم صفحہ 3 پر، یہ آپ لوگ خود پڑھیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک اہم بحث ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح. پیش نظر مجموعہ میری چند تحریروں پر مشتمل ہے جو 1967 اور 1968 کے دوران ماہنامہ میثاق لاہور میں تذکرہ و تبصرہ کے زیر عنوان شائع ہوتی رہیں. ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے. یہ مضامین جو ہے میرے یہ سن 67 والے ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تحریک پاکستان کے پس منظر کا سیاسی پس منظر، قومی پس منظر والے جو مضامین ہیں، در حقیقت یہ مارچ، اپریل، مئی میں شائع ہوئے تھے سن 67 میں، اور جون میں وہ اسلام کی نشأت ثانیہ جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے. تو یہ وہ ایک ہی دور ہے زمانی اعتبار سے. البتہ کتابوں کے اندر یہ تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر گیا ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اور یہ جو ہے اس اسلام اور پاکستان میں ہے. تو یہ مارچ، اپریل، مئی کے تذکرہ تبصرہ یعنی اداریے جو ہیں میثاق کے، ان پر مشتمل ہے. ان میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے، اور دوسری جانب موجودہ پاک و ہند مسلم معاشرے میں مذہبی فکر کے جو مختلف حلقے پائے جاتے ہیں ان کے پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یہ دوسرا حصہ سن 68 میں نے لکھا تھا. سن 68 میں یہاں جو تحریک چلی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب کے خلاف، اس کا اصل پس منظر تو سیاسی تھا. اصل میں ایوب خان کی مخالفت مقصود تھی، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو ہمارے ہاں عام طریقہ رہا ہے سیاست کے میدان میں کہ سیاست کے حوالے سے تو بڑی مشکل ہے، سیاست کو مذہبی نعرے کے حوالے سے چلانا نسبتاً آسان ہے. تو ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب چھپی اور اس پر پھر ایک ایجیٹیشن شروع ہوا. یہ ہوا ہے اکتوبر نومبر سن 68 میں. اس سے پہلے فروری سن 68 میں ہو چکا تھا ہنگامہ عید الفطر پر، اس کے چاند پر جو جھگڑا ہوا اور سرکاری طور پر جو اعلان ہوا اسے علماء نے نہیں مانا، اس پر بھی ایک ایجیٹیشن. تو سن 68 میں در حقیقت ایوب صاحب کے اقتدار کا سنگھاسل ڈولنا شروع ہو گیا تھا. ورنہ یہ کہ سن 58 سے 68 تک 10 برس وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے. اگرچہ تھوڑا عرصہ کی انہوں نے براہ راست مارشل لا کے ذریعے، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک دستور بھی دیا، ایک سیاسی ڈھانچہ بھی دے دیا، بیسک ڈیموکریسی بھی دے دی. لیکن یہ کہ اس بیسک ڈیموکریسی میں اور سیاسی ڈھانچے میں ان کی اپنی حیثیت وہی فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر والی تھی کہ سارے اختیارات بالآخر ان کے ہاتھ میں تھے. تو یہ آمریت کا دور جو چلا ہے پہلا ایوبی دور، تو 10 برس تک تو بڑے اطمینان سے بہت ایزی سیلنگ ہوتی رہی. اس کے لیے ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا. ذرا سا جب انتخابات کا مسئلہ ہوا سن 64 کا، تو ایک دفعہ ہلا دیا تھا لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو مقابلے پر لا کر. تو واقعہ یہ ہے کہ بڑا ترپ کا پتہ جس کو کہا جائے وہ ان لوگوں نے میدان میں لا کر ڈال دیا تھا. تو اس کی وجہ سے تو ذرا سے وہ ہلے تھے صدر ایوب صاحب، لیکن یہ کہ جب اس میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بڑی ایزی سیلنگ ان کے لیے رہی ہے 10 برس. البتہ سن 68 میں پھر یہ مذہبی ہی 2 ایشوز کے اوپر ایجیٹیشن ہوئے ہیں، اور اس سے ان کا وہ جو ہے جو ہولڈ تھا وہ کمزور پڑا ہے.
تو اس زمانے میں میں نے یہ مضامین لکھے تھے جو اس کے حصہ دوم میں شامل ہیں، یعنی فکری اور تہذیبی اور ثقافتی پس منظر والا۔ لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس سے ان عظیم غلطیوں کا سراغ ملتا ہے جن کے باعث ہم اس درجے افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس میں ثلث صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ 1 جنوری 1983 کی تحریر ہے، اس لیے ثلث صدی اس وقت ابھی پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے گویا کہ کتنے برس ہوئے تھے؟ 36 برس، تو ثلث صدی سے زائد، جی 47 سے 83 تک 36 برس، 36 برس۔ اس ضمن میں لامحالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے۔ جائزہ یہ لینا ہے کہ وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس قدر جوش و خروش کے ساتھ بنا، کانگریس جیسی عظیم سیاسی قوت کے علی الرغم بنا، انگریزی حکومت بھی چونکہ اس وقت انگلستان میں حکومت تھی لیبر پارٹی کی جو ہرگز مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی بنا، تو یہ معجزہ کیسے وجود میں آیا؟ نمبر 2 یہ کہ پھر یہ حادثہ کیسے ہوا کہ پھر وہاں اسلام نہیں آیا؟ اس ضمن میں لامحالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے ضمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ اس جملے کو سمجھ لیجئے کہ جب تنقید ہوگی تو تنقید شدید ترین انہی پر ہوگی جن سے توقعات سب سے زیادہ تھی، جن سے کوئی توقع ہی نہیں ان پہ کیا تنقید؟ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ تنقید کی شدت وہیں ہوتی ہے، غصہ زیادہ وہیں آتا ہے جہاں آپ کو توقع کوئی تھی اور توقع کے خلاف عمل ہوا ہے۔ جہاں توقع ہی کوئی نہیں تھی وہاں اس طرح کا غصہ نہیں آتا، نہ اس طرح کی شدت آپ کی تنقید میں پیدا ہوتی۔ تو پھر پڑھ لیجئے ان سے، اس میں اس ضمن میں لامحالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جس کی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر انہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامت دین کے ضمن میں سب سے زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ تاہم خدا گواہ ہے کہ ان کی توہین و تنقیص نہ اس وقت مقصود تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے، نہ آج مطلوب ہے، بلکہ اصل معاملہ تب بھی وہی تھا اور اب بھی یہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی فی معاف، آج پھر درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ پیش نظر مجموعے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے 15-16 سالہ قبل کی ان تحریروں کا جائزہ لیا، تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا، تو الحمدللہ کہ اس امر کا تو پورا اطمینان ہوا کہ ان میں حالات و واقعات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ 100% درست ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ ان میں بعض مقامات پر طرز تعبیر اور انداز تحریر میں تلخی شامل ہو گئی جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ گویا اگر میں ان موضوعات پر آج قلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہوگا لیکن انداز اتنا تلخ نہ ہوگا۔ لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب۔ ممکن اس لیے نہیں کہ وہ ان کے پورے تانے بانے میں بنی ہوئی ہے، اب جب تک سارا ادھیڑ نہ دیا جائے وہ کیسے نکلے گی؟ سویٹر بنا ہے، اسی کے اندر وہ بنتی کے اندر پھول آئے ہوئے ہیں، تو وہ پھول کیسے مٹائیں گے آپ جب تک کہ پورا سویٹر ادھیڑ کر نہ رکھ دیں؟ اور مناسب یا درست اس لیے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر پرانی تحریروں ہی کی حیثیت سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر صاحب تحریر کی رائے میں بعد میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو تو اسے اضافی حواشی کی صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیحدہ وضاحت کی شکل میں۔ اس ضمن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری مرغوبیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا، جس میں ذاتی احسان مندی کا عنصر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے نتیجے میں طویل عرصے تک مایوسی ہی نہیں
شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری رہی، لیکن آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا، اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عود کر آئے۔ یہ میں نے یہاں پر 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ میرا ذہنی اور قلبی جو رشتہ رہا ہے اس میں یہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بات کی کسی تحریر میں اس کو مزید منقسم کیا ہے، 5 ادوار قرار دیے اس کے۔ اب وہ پوری طرح مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تو ابتدائی ایک نوجوان کی حیثیت سے جب کوئی میٹرک ہی میں پڑھ رہا تھا، ابھی مولانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مولانا کے چھوٹے چھوٹے کتابچے میں نے اس وقت خوب پڑھے تھے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرعوبیت اور عقیدت، یہ 2 چیزیں کہنا چاہیے کہ یہ 2 چیزیں شامل ہوں گی، اس میں ابھی تیسری کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مرعوبیت ذہنی اور عقیدت۔ اس کے بعد کا جو دور ہے جو ذرا میری خود اپنی شعوری زندگی کا بھی جب آغاز ہوا ہے کالج لائف میں، تو اب یوں کہیے کہ وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے پھر، اور اس کے ساتھ احسان مندی کا ایک جذبہ کہ اس شخص کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین کے ان حقائق سے روشناس کرایا، دین کا یہ جذبہ عطا کرایا۔ اور میں تو اس ضمن میں خیال تھا کہ وہ جملہ لکھ دوں اس مقدمے میں جو شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، جو میرا اس کا مقدمہ میں نے حال ہی میں تحریر کیا ہے، تو ایک مرحلے پر خیال آیا تھا کہ میں وہ لکھ دوں، پھر میں روک لیا کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے میڈیکل کالج میں، ہم بہت ہی قریب رہے ایک دوسرے کے، روم میٹ بھی رہے۔ وہ اس وقت تو کراچی میں جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہے، امراض قلب کا جو مرکز ہے اور ادارہ ہے، اس میں وہ نمبر 2 ہے، یعنی ٹاپ پر جو صاحب ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نجیب، وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں، اور نمبر 2 جو ہے اس وقت جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر سید اسلم، وہ بھی کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آ گئے ہوتے تو آپ شراب اور موسیقی میں غرق ہوتے۔ یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے، کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا۔ تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ، جس کے ذریعے سے بھی ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو۔ جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، بڑی پیاری حدیث ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے ذریعے سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ ایک احسان مندی، تو یوں سمجھیے کہ پہلا سٹیپ تھا خالص عقیدت اور مرعوبیت، دوسرا ہے محبت اور احسان مندی۔ اس کے بعد ایک دور آیا، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف مجھے ہو گیا تھا سن 53 کی جو تحریک ختم نبوت میں جماعت کا رول تھا اسی سے، لیکن میں نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی ہے، ہو جاتی ہے، افراد سے بھی ہوتی ہے، تحریکوں سے بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ نقطۂ نظر کی کوئی تبدیلی ہو۔ تو اختلاف تو ہوا، لیکن اختلاف کے ساتھ ہی وہ محبت بھی رہی اور وہ احسان مندی بھی پوری بھرپور طریقے پر جاری رہی۔ اس کے بعد پھر وہ اختلاف کا دور آیا ہے جس کی کہ داستان اب آپ کے سامنے آئی ہے، آ جائے گی، وہ جو میثاق کا تازہ شمارہ آ رہا ہے اس میں نقض غزل کو ہم نے یکجا شائع کر دیا ہے۔ یہ بھی میرے سن 66-67 کے مضامین ہیں، ان میں بھی وہی تلخی کا رنگ ہے جو ان میں ہے، وہ تو ایک ہی دور تھا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ سن 56-57 اس دور کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس میں اختلاف ہی اختلاف نہیں بلکہ رنج، صدمہ، غم، یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں کہ یہ مولانا کیا کر رہے ہیں، کس انداز میں، کس رخ پر جا رہے ہیں، بہت بہت غلط جو ہے وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ تو اب وہ یہ جو ہے اس کے اندر آپ سمجھیے کہ ایک دور اور آیا، اس میں رنگ بدلا۔ اس کے بعد جماعت سے علیحدگی ہو گئی سن 57 سے، لیکن 5 برس تک ابھی اسی کیفیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اس میں کوئی نفرت یا بیزاری والی بات نہیں تھی، رنج، صدمہ، کچھ کسی وقت غصہ بھی آتا تھا، لیکن یہ کہ نفرت اور بیزاری پیدا ہوئی ہے سن 62 سے۔
62 میں میں حج کے لیے گیا ہوں تو مولانا سے مل کر گیا ہوں۔ پھر مولانا بھی چونکہ پہنچ گئے تھے، انہیں دعوت آئی تھی وہ رابطہ عالم اسلامی کے تاسیسی اجلاس میں شرکت کی، تو پھر یہ کہ ملاقاتیں رہی مکہ مکرمہ میں، مینا میں، مدینہ منورہ میں۔ لیکن واپس آ کر جو ایک دم ٹرن لیا ہے مولانا مودودی نے، اور پھر سہروردی صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے، اور پھر فاطمہ جناح صاحب کی صاحبہ کی صدارت کے لیے، اور پھر ایوب خان کی مخالفت انتہائی شدید، اس انتہا کو پہنچے ہوئے کہ یہ الفاظ بھی کہہ رہا ہے ایک شخص کہ ایک طرف ایک عورت ہے جس میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ عورت ہے، اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ وہ مرد ہے۔ یہ ساری کیفیات، اور اسی زمانے میں پھر یہ جو رام لیلا ایک سمجھیے کہ اس کی غلاف کعبہ کی رام لیلا جو بنائی گئی، تو اس سے تو اس کے بعد جو ہے شدید نفرت اور بیزاری کی کیفیت آئی گئی۔ اس کے بعد سن 70 کے الیکشن میں جو بھی حشر ہوا جماعت کا، جس قدر تنتنے کے ساتھ اور بڑی امنگوں اور ولولوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ میدان میں اترے تھے، اور جس طرح چاروں شانے چت ہوئے ہیں، اس کے بعد جو مولانا مودودی کی تقریر تھی جس میں کہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک شخص پوری زندگی کا اپنا جو ہے سرمایہ ایک کام میں لگانے کے بعد جب محسوس کرتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ کھڑا ہوں، تو جو کیفیات ہوتی ہیں وہی ان کی اس تقریر میں تھی۔ اس کے بعد سے اس کا ریکارڈ میں نے سن 71 میں جنوری کے مہینے میں سنا ہے، مکہ مکرمہ میں زبیر صدیقی جو ہے، زبیر عمر صدیقی ہمارے ایک ساتھی، ان کے فلیٹ پر میں انگلستان سے ہو کر واپس آیا تھا، اور پھر اب حج کرنا تھا، سن 71 کی فروری میں حج تھا۔ اس وقت میں نے وہ تقریر کا ریکارڈ سنا اور میرے آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور اس میں یوں سمجھیے کہ ان چند آنسوؤں سے وہ غبار اندر کا جو تھا بیزاری کا اور شدید نفرت کا وہ دھل گیا۔ لیکن ایک حسرت اب جو ہے وہ حسرت ہے، البتہ وہ احسان مندی کا جذبہ، یہ ساری اوپر کے جو بھی اتار چڑھاؤ آئے ان کے بعد یہ کہ وہ احسان مندی کا جذبہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ ہے مختلف ادوار مولانا مودودی کے ساتھ میرے ذہنی اور قلبی رشتے کے۔ تو یہاں وہ لکھا ہوا ہے، آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا، اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عود کر آئے۔ میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان 3 ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے، جس کے لیے میں مولانا مرحوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا۔ یہ سن 79 میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا، میں جا رہا تھا، تو ابھی مجھے امریکہ کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہے بفلو میں، لیکن بفلو کہاں ہے اور جہاں مجھے جانا ہے اس سے اس کا فاصلہ کیا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات وہاں کی جائے۔ اس کے بھی کچھ طویل اسباب ہیں۔ یہاں مولانا کے گرد گھیرا تھا جماعت کی بیوروکریسی نے، اس طرح انہیں محصور کیا ہوا تھا کہ ان سے ملنا اول تو ممکن نہیں تھا، پھر یہ کہ بڑے سخت پہرے، اور یعنی یہ کہ مولانا بھی اپنی بات پورے طور سے، یہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے تھے۔ ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی جماعت اسلامی کی قیادت اور مولانا مودودی کے فکر اور سوچ میں، یہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ تو وہاں میرا خیال تھا کہ وہاں تو مولانا جو ہے آزاد ہو گئے اپنے بیٹے کے گھر میں، تو وہاں ان سے ملاقات میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹورنٹو میں 14 دن کا مجھے درس دینا تھا، میرا طویل ترین قیام تھا، اور وہاں سے 100 میل کے فاصلے پر صرف بفلو ہے۔ اگرچہ ملک 2 ہے کہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہے اور یہ بفلو جو ہے یہ USA کا شہر ہے، لیکن یہ کہ نیاگرا فال جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے، 80 میل ادھر 20 میل ادھر، تو کل 100 میل کا فاصلہ ہے۔ تو بڑی خواہش تھی، معلومات میں کرتا رہا، لیکن پتہ چلا بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اور اس کے مختلف جو ہے معلومات، اس کے مختلف مراحل بیماری کے، یہاں تک کہ آخر معلوم ہوا کہ اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ابھی ڈاکٹرز نے 2-3 دن اور کہا ہے کہ مہلت رہے تو پھر ملاقات ہو سکے گی۔ تو میں نے اسی خیال سے اپنا پروگرام بھی ایکسٹینڈ کیا، شکاگو گیا، پھر واپس شکاگو سے پروگرام تھا کہ میں یہیں ٹورنٹو آؤں گا، یہیں سے پھر جاؤں گا مولانا سے ملاقات کے لیے۔ لیکن شکاگو پہنچا ہی تھا، ڈاکٹر خورشید ملک کے گھر میں جا کر بیٹھا ہی ہوں کہ اطلاع آئی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ اصل میں وہی کیفیت تھی کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ بیماری میں
جو ایک دفعہ جو ہے وہ شعلہ بھڑکتا ہے، پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے، گویا کہ جسے یہ اطلاع یہ ملی تھی کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل، تو وہ در حقیقت وہی، تو وہ آخری جو چمک دمک ہوتی ہے کسی چراغ کی وہ تھی۔ بہرحال وہاں میری ملاقات کی مجھے اچھا اس میں یہ آگے بھی آ جائے گا اس میں کہ پھر میں وہاں سے گیا اور مولانا کے جنازے میں شرکت کے لیے بفلو، وہاں سے ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے اہتمام کیا میرے لیے، تو وہاں پر ڈاکٹر احمد فاروق جو ان کے بیٹے ہیں نمبر 2 مودودی صاحب کے، میں تو گیا تھا ڈرتا ہوا کہ وہ مجھے کہیں گے گیٹ آؤٹ، اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں، غسیلے اور جلالی انداز کے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا، بلکہ جماعت کے جو دوسرے لوگ آ رہے تھے وہاں میں نے دیکھا انہیں وہ اس طرح ویلکم نہیں کر رہے تھے۔ پروفیسر خورشید صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انیس آئے تو ان کی طرف ان کا التفات نہیں تھا کوئی خاص، لیکن مجھے انہوں نے ویلکم کیا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہش مند تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے قریبی رشتہ دار کے۔ تو اس سے یہ کہ مجھے اطمینان ہوا، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تکدر یا رنج نہیں ہے۔ یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا، یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا، مجھ سے تو اختلاف ہو گیا، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریباً۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے یہ عبد الرحیم صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہیں، کہاں ہیں، بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے اور وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے، تو وہاں مولانا نے جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے، تو میرا جب تبصرہ ہوا میرے بارے میں، جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تبصرہ یہ تھا، جس کی تائید مزید مجھے بفلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے طرز عمل کا بھرپور تنقیدی جائزہ لیں، اور اس میں نہ کسی کی محبت و عقیدت کو آڑے آنے دیں، نہ کسی کے بغض و عداوت کو راہ پانے دیں۔ تنقید جو ہے در حقیقت جو بہت ضروری کام بھی ہے، اتنا ہی وہ نازک بھی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کسی کے بغض اور عداوت میں آ کر لکھیں گے تو بھی انصاف کا دامن جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح محبت اور عقیدت کے تحت لکھیں گے تب بھی انصاف کا دامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو حضرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حبک الشیء یعمیک ویسم، تیرا کسی شے سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے، پھر اس شخص کا یا اس چیز کا جو تجھے محبوب ہے اس کا کوئی عیب تجھے نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ محبت اور عقیدت کی آنکھ تو اندھی ہو جاتی ہے، عیب نظر نہیں آتا اسے، وہ عیب کو بھی ہنر ہی سمجھتا ہے، وہ کسی برائی کو بھی خیر ہی کا جو ہے وہ جامہ پہنا کر دیکھتا ہے، اور دوسرے برعکس کیفیت ہو جائے گی، بغض ہو، دشمنی ہو، کسی وجہ سے عداوت ہو تو کوئی خیر نظر نہیں آئے گا، شر ہی شر، ان کی جو خوبی ہے وہ بھی ایک طرح کی برائی کی شکل اختیار کر لے گی۔ بلکہ یہ بے لاگ تجزیہ صرف مستقبل کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز قارئین کرام ان تحریروں کو مفید پائیں گے۔ چلیے باب اول صفحہ 9، تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب۔ یہ موضوع اگرچہ زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے پھر تقریباً 20 برس بعد اسلام کی یہ استحکام پاکستان نامی کتاب کے اندر زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پر بحث کی، اور اس میں 20 سال کا فصل ہے تقریباً۔ یہ سن 67 کی تحریریں ہیں، وہ غالباً 86 کی ہیں، تو 19-20 سال کا فرق ہے،
اور زیادہ تفصیل وہاں ہے، اور وہ مجھے توقع بھی ہے کہ جو حضرات یہاں شریک ہیں اس پروگرام کے تحت جو اصل پروگرام تھا کہ وہ 6 کتابیں جن کا کہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کو آپ لوگ پڑھ لیں، تو وہ مطالعہ کر چکے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کمپیکٹ بھی ہے، مختصر بھی ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں وہ بھی آ گئی ہیں جو اس میں نہیں ہیں. یعنی انگریزی دور، ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے، جو ہم نے جس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ 4 اطراف تھے ان مسائل کے، تہذیبی اور سماجی مسائل بھی تھے، مذہبی اور دینی مسائل بھی تھے، اسی طریقے سے علمی اور نظریاتی مسائل بھی تھے، اور سیاسی اور قومی مسائل بھی تھے. تو وہ سیاسی اور قومی مسائل کیا تھے اور اس میں کیا اختلاف رائے مسلمانوں میں ہوا، اور دیوبند اور علی گڑھ 2 مختلف راستوں پر جو پڑے ہیں، تو وہ اصل میں استحکام پاکستان میں وہ حصہ موجود نہیں ہے جو اس میں ہے. لہذا اس کا مطالعہ جو ہے وہ اس پہلو سے مفید ہے. تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی و مذہبی عوامل کا تناسب. اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے. لیکن اگر سوال یہ ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی، تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے. در حقیقت اس کا جو تجزیہ بعد میں کرتا رہا ہوں، اور بے شمار میں نے تقریریں کی ہیں، جب بھی کبھی اکثر و بیشتر یہ جو وکلاء کے اجلاس ہوتے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے، ان میں اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہا ہوں، اور وہاں میں اس کو 3 لیولز میں پھر ڈسکس کرتا ہوں اس ایشو کو. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور ہر طرح کا مخالف شخص بھی اس کو قبول کرتا ہے. اس کا ذہن جو ہے، اس کا چہرہ، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بات اس نے مانی ہے کہ ہاں یہی ہے. ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی مانتے ہیں اور ایکسٹریم رائٹسٹ بھی مانتے ہیں. وہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں اسے 3 لیولز میں ٹیکل کرتا ہوں. اور اس کے لیے تمثیل اللہ نے جو مجھے سجھائی وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری اس زمین میں، اس کے بھی 3 لیول ہیں. ایک تو سرفیس واٹر ہے، دریا ہے، ندی ہے، نالا ہے، یہ پانی جو زمین کے اوپر بہ رہا ہے نظر آتا ہے یہی. ایک سب سوائل واٹر ہے، زمین کے نیچے 30 فٹ، 40، 50، 60، یہ جہاں سے کنووں سے ہم نکالتے ہیں پانی، یا یہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے. اور ایک پھر نیچے جاتے ہیں 300، 400، 500 فٹ نیچے. یہ ہے پانی بہترین، نہایت صاف. آج کل آپ کو معلوم ہے بڑے شہروں کے اندر ٹیوب ویلز لگا کر اس لیول سے ڈرنکنگ پرپزز کے لیے وہ پانی ہے جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. سب سوائل واٹر جو ہے اس کے اندر تو امپیورٹیز ہوتی ہیں، زمین کا گند جو ہے وہ بھی اس کے اندر کہیں جذب ہو جاتا ہے. لہذا اصل پانی جو ہے وہ ہے نیچے. تو یہ 3 لیولز ہیں. اسی طرح اس ایشو کے بھی 3 لیولز ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یعنی یہی نعرہ تھا جس نے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو، یعنی جنوب سے لے کر شمال تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا. راس کماری سے درہ خیبر اور چاٹگام سے مکران تک. یہ جو ہوا ہے تو یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتا. اور یہ چیز پوری دنیا میں ایکنالجڈ ہے. پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر وجود میں آئے ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہنا غلط ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں یہ بات کہنا صحیح ہے. اسرائیل میں کہیں بھی مذہب کا نعرہ نہیں لگایا گیا، وہ قوم ہی کا نعرہ تھا صرف. یہاں مذہب کا نعرہ لگا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن ذرا نیچے اترے، سب سوائل واٹر کے لیول پر پہنچے، تو اب اگر کوشچن یہ ہو کہ اصل محرک کیا تھا، تو میں بھی اس خیال کی تائید کرتا ہوں کہ اصل محرک مذہبی نہیں تھا. لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ مذہبی آدمی، داڑھی رکھی ہوئی، اس نے اسلام ہی کے لیے اپنی پوری زندگی لگائے ہوئے ہے، جس طرح بھی لگائے ہوئے ہیں، غلط یا صحیح، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی نہیں تھا. تو حیران ہوتے ہیں. اور یہ کہ لوگ واقعتاً پھر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈاگمیٹک انداز کی بات نہیں، کوئی تجزیہ ہے، اور اس میں آدمی دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس لیے کہ دیانتاً میں اسی کا قائل ہوں. اصول موٹا سا جو بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جس تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے گاڑھی صورت میں نظر آنا چاہیے اس کے قائدین میں.
تحریک پاکستان کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات 2 اور 2 4 کی طرح، تو اصل جذبہ تو مذہبی نہیں تھا، پھر کون سا تھا؟ اب یہاں پہ بات چلتی ہے کہ نور الامین صاحب نے بھی یہ کہا اور سہروردی صاحب نے ان سے بہت پہلے بڑے ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ یہ صرف معاشی مسئلہ تھا، ادھر دولتانہ صاحب اور شوکت حیات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مسئلہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ پھر کیا تھا؟ میرے نزدیک اب جب نیچے جائیں گے 3rd لیول پر تو یہ قومی مسئلہ تھا۔ قوم میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، معاش بھی، سیاست بھی، سیاسی حقوق بھی، زبان بھی، کلچر بھی، ثقافت بھی، مذہب بھی، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ جس قوم کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ ایک دوسری قوم ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی اور اس کا ایک خوف تھا اس پر، اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ تو سوائے اسلام کے کوئی نہیں۔ وہ کسی نسل کی بنیاد پر قوم نہیں تھی، وہ کسی زبان کی بنیاد پر قوم نہیں تھی، وہ تو سرائے مذہب کے اور کوئی یونیفائنگ فورس اور ان کے درمیان کوئی قدر مشترک تھی نہیں، لہذا جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے۔ یہ ہے در حقیقت میرا تجزیہ کہ پاکستان کی حقیقتاً کوئی اساس نہیں ہے سوائے دین و مذہب کے۔ اسی کو پھر آگے ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ اسی پر استحکام ہو سکتا ہے، اس کا واحد کوئی اور جذبہ جو ہے اس کے استحکام کا سبب یا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ بہرحال آگے چلیے۔ حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے، اب حال سے مراد یہ ہے سن 67 کا حال، اس وقت کا حال نہیں ہے کہیں، یہ پاکستان ٹائمز کے کالموں میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس یہ زیڈ سلیری تھے، نے اس بحث کو چھیڑا ہے۔ اس زمانے میں وہ جماعت اسلامی کے شدید مخالف تھے اور اسلام کے بھی اس معنی میں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا، بربلا انہوں نے اس مضمون میں کہا تھا۔ چنانچہ ان کی کوٹیشن جو میں نے دی ہے وہ یہ، اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی، بلکہ دراصل اس کے پیکر میں بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا۔ بات صحیح ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی یہ بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں غالباً کرنل کا عہدہ دے کر ان کو، اور جو اطلاعات وغیرہ کا جو محکمہ تھا، صدر ایوب صاحب کے یہ بہت قریب تھے اس زمانے میں، اور سرکاری ملازم تھے، بہت اچھے یعنی عہدے پر فائز۔ تو بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں، لیکن جہاں تک اس نظریے کے تعلق ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، بلکہ مرحوم حسین شہید سہروردی، جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجا طور پر پاکستان میں حزب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے، اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان کے ایک دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے، یہ اردو ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا، ماہنامے کے ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریے کی تائید کی ہے۔ اس وقت تک ابھی دولتانہ صاحب اس خیال کے ظاہر کرنے کا بھی ان کا وقت نہیں آیا تھا، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ دولتانہ صاحب نے جو بات کہی کہ یہ صرف سیاسی مسئلہ تھا، قطعاً مذہبی معاملہ نہیں تھا، اور شوکت حیات خان صاحب نے جو بات کہی کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند لڑکوں نے ایسے ہی ایک نعرہ بنا لیا تھا، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، یہ بعد کی بات ہے، ورنہ اس کا بھی تذکرہ یہاں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرات نہ کر سکے۔ کس نظریے کی؟ کہ یہ صرف ایک قومی تحریک تھی اور قومی امنگوں کا مظاہرہ اس کی شکل میں ہوا تھا، اس کا کوئی بنیادی اور گہرا تعلق اور حقیقی اور واقعی تعلق مذہب سے نہیں تھا۔ اب ان میں نے مستثنیٰ کیا ہے کن کو؟ یا تو وہ عوام الناس جو وقتی نعرے، وقتی خیال، جو بھی کسی جماعت نے جس کا سکہ کسی وقت چل رہا ہو، جو میدان میں پھینک دیے،
بس وہی ان کے دماغوں میں چپک جاتے ہیں، لہذا ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی گہرا تجزیہ کر کے کوئی رائے قائم کرے۔ یہ تو ہوئی ایک معذوری کی کیفیت، اور ایک ہے بددیانتی کی کیفیت کہ جو لوگ مذہب کے نعرے کی بنیاد پر یہاں سیاسی دکان چمکانا چاہتے ہیں وہ جان بوجھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور توڑ مروڑ کر اپنے جو واقعات ہیں انہیں پیش کر رہے ہیں۔ اب برملا کہتے ہیں ہم نے کبھی تحریک پاکستان کی مخالفت نہیں کی، جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، کھلا جھوٹ ہے، لیکن ایسے دھڑلے کے ساتھ بولا گیا ہے، اور اس یعنی بالکل جو ہٹلر کے جو گوئبلز وغیرہ کا جو شمار ہوتا ہے کہ ان کا تو اصول یہ تھا کہ جھوٹ بولو اور اتنی تکرار کے ساتھ بولو اور اتنے یعنی اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بولو کہ لوگ خود بخود کسی نہ کسی درجے میں تو اس کو سچ ماننے پہ مجبور ہو ہی جائیں گے، ورنہ یہ کہ مخالفت کی، ڈٹ کر کی، اس کے اوپر فتوے لگائے، اسے غیر اسلامی قرار دیا، سب کچھ کیا، تو وہ کس لیے کہ اب چونکہ اسلام کا نعرہ لگانا ہے، یہاں پہ اسلام کا نعرہ اگر آپ پاکستان کی مخالفت کریں قائد اعظم کے اوپر، اب تنقید کر کے دیکھیے پھر کیا حشر ہوگا آپ کا۔ لہذا وہ تنقیدیں جو کی تھی اس وقت ان سب کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو سن 48-47 کے ترجمان القرآن کے فائل نکال کر دیکھیں گے کہ کیا اداریے لکھے تھے مولانا مودودی نے، اور قیادت عظمیٰ کو، پاکستان کی تحریک مسلم لیگ کی قیادت عظمیٰ کو کس کس طریقے سے مطعون کیا تھا اور کیسی کیسی سیریس چارج شیٹ ان کے خلاف لگائی تھی۔ تو یہ ہے کہ در حقیقت دو چیزیں ہیں، واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملک کی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرات نہ کر سکے گا۔ اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے کسی اور جگہ پر لکھا ہے کہ کبھی انسان ایک غلط بات کہتا ہے مصلحت کی وجہ سے کہ اس وقت حالات بدل گئے ہیں، ہمیں ذرا یہ بات مصلحت آمیز اور کسی اس مصلحت کے لیے کوئی تھوڑا سا جھوٹ بول دے، کوئی حرج نہیں، پھر بولتے 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 وہ واقعتاً سمجھنے لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، خود وہی شخص اس طریقے سے اس کی اپنی ذہنیت جو ہے وہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ سنسیئرلی جھوٹ بولتا ہے پورے خلوص کے ساتھ، کہ اس کو سمجھتا ہے کہ واقعی حقیقت یہی ہے۔ باقی جو ان کے عام کارکن ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، تو وہ تو یقیناً سنسیئرلی ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط بیانی ان کی جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہاں تحقیق کی ہے، کہاں جا کر ان چیزوں کو جو ہے تاریخ کے اوراق میں سے کھود کر نکالا ہے اور کوئی رائے قائم کی ہے۔ تو یہ مختلف فنومینا ہے جو پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے اصل یہ تو سمجھیے تمہید ہی تھی اس مضمون کی، اصل مضمون اب شروع ہو رہا۔ اللہ تعالی حکیم اور علیم ہے اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے، تاہم بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی اور شاید خود اسلام کی بھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدا ہی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جن کے نتیجے میں یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ ہے اہم شے، اسی کی اب شرح آگے آئے گی اصل میں، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بپے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیجے میں یہ دن بدن روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی۔ یہ ابھی صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک آپ اس کو صرف ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز جو ہے مین ڈسکشن کا اب جو ہے یہ موضوع بنے گی۔ اب اس کی سبسٹینسیشن ہے، اس کے لیے شواہد حالات جو ہیں ان کی اب تفصیل آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے، یعنی انگریز کی آمد کے بعد انگریز کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ جو ہے ظاہر بات ہے اس کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے ہوا، ہندوؤں کی طرف سے نہیں ہوا۔ بعد میں تو انڈین نیشنل کانگریس آ کر چھا گئی نا افق کے اوپر، لیکن شروع میں جو ری ایکشن ہوا وہ تو مسلمانوں کی طرف سے ہوا۔ استخلاص کے معنی ہے جیسے کہتے ہیں گلو خلاصی کرا لینا، آزادی۔ استخلاص باب استفعال ہے، اپنے آپ کو آزاد کرا لینا۔ تو استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے۔ تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمہ گیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی،
گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا ترہ امتیاز ہے۔ اب یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ قرن اول، اسلام، ایمان، جہاد، تلوار، اب وہ ساری چیزیں جو ہے قرن اول کا ترہ امتیاز کیا تھا؟ یہ تمام چیزیں یوں سمجھیے 1300 برس کے بعد پھر دوبارہ مرتکز ہو کر آ گئی تھی تحریک شہیدین کے اندر۔ اور وہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھی، استخلاص وطن اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں خطوط شائع کیے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندو راجوں مہاراجوں کے نام۔ اور یہ کہ ان کی سکیم یہ تھی، وہ تو اللہ کی مرضی، جیسا کہ میں نے کہا اللہ حکیم اور علیم ہے، اپنی مصلحتیں وہی جانتا ہے، ورنہ سکیم تو اتنی یوں سمجھیے کہ اس کے اندر کسی اعتبار سے آپ خامی کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ صحیح جگہ کا انتخاب کیا، سرحد سے جہاد شروع کریں گے جہاں سے کہ افغانستان اور ترکستان اور یہ اور وہاں سے مسلمانوں کو مدد مل سکتی ہے، بلکہ دارالخلافہ سے ترکی سے تک سے مدد آ سکتی ہے۔ پھر یہ کہ ہم پہلے سکھوں کا جو مظالم ہے شدید ترین ان کا خاتمہ کریں گے، پھر ادھر سے بڑھتے ہوئے انگریزوں کو اٹھا کر خلیج بنگال جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے بنگال سے، وہاں سے انہیں دوبارہ اٹھا کر پھینک دیں گے خلیج کے اندر۔ اب یہ سکیم بالکل صحیح تھی۔ کتنا لمبا لانگ مارچ کیا ہے انہوں نے اس یہاں جانے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے لکھنؤ سے بھی آگے 40 میل ہے وہ رائے بریلی جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے اپنا سفر، 40-45 میل آگے ہے۔ وہاں سے آنے کا راستہ تو بہترین یہی تھا، میدان یو پی کے، میدان پنجاب کے، سرحد پہنچ جائیے۔ لیکن پنجاب کے اندر تو تھی سکھوں کی حکومت، کیسے جائیں گے؟ لہذا کتنا اس کا لمبا راستہ ہے کہ یو پی سے سی پی کے کچھ حصوں کو کراس کرتے ہوئے راجپوتانے میں داخل ہوئے، راجپوتانے کا بدترین ڈیزرٹ کراس کیا ہے، اور پھر یہ عمر کوٹ کے راستے سندھ میں داخل ہوئے، اور سندھ میں پھر یہ سارا ریگزار سندھ۔ اور یہ لوگ جو تھے تالپور جو حکمران تھے حیدرآباد میں، وہ تو شدید انہوں نے جو ہے یعنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں ہمارے اوپر ہی قبضہ نہ کر لیں، اسی کو بیس بنانے کے لیے نہ بیٹھ جائے کہ یہاں سے جہاد شروع کریں گے۔ تو انہوں نے کچھ نذرانے وغیرہ تو بھیج دیے، لیکن وہاں پہ مقیم ہونے کا، قیام کی اجازت نہیں دی انہوں نے۔ قیام کی اجازت اگر دی ہے تو یہ پیر پگاڑا کے یہ 5ویں پشت میں جو تھے وہ انہوں نے، ان پیر پگاڑا نے جن کی 5ویں پشت میں اب یہ ہے، انہوں نے اپنے ہاں انہیں رکھا بھی ہے اور مہمان نوازی بھی کی ہے۔ رانی پور کے جو پیر ہیں انہوں نے بھی مدد بھی کی ہے اور مہمان نوازی بھی کی ہے۔ پھر وہاں سے پیر جو گوٹ سے ہو کر یہ شکارپور کے راستے پھر یہ پورا درہ بولان کراس کیا ہے، پھر یہ افغانستان گئے ہیں، پھر افغانستان سے ہو کر یہ جو باجوڑ وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر سے داخل ہوئے، کیونکہ پشاور کے اندر بھی یوں سمجھیے جو حکومت تھی، کہنے کو مسلمان امیر تھے وہاں بیٹھے ہوئے جو، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ سکھوں کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے غداریاں بھی کی ہیں، بعد میں مروایا انہوں نے ہی اصل میں تو۔ جو والی پشاور تھا اسی نے تو زہر دیا تھا، شیدو کی جو جنگ ہوئی ہے اس موقع کے اوپر غداری بھی کی بر وقت اور زہر دیا، دلوایا حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی عجیب داستان ہے جس کا آپ میں سے ہر شخص کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری کل 150 برس پرانی تاریخ ہے، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہونق سے بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا جیسے کہ پتہ نہیں میں کوئی 2000 سال پرانی کسی تاریخ کا تذکرہ کر رہا ہوں یا کوئی ازمنہ قدیمہ قبل تاریخ دور کا معاملہ ہے۔ کل 150 برس کی تاریخ ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگ بالکل ذہناً یعنی منقطع ہیں، کسی کو معلوم ہی کچھ نہیں کہ کیا ہوا۔ ماؤ تنگ کا لانگ مارچ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے کتنے مسلمان ہوئے جنہیں معلوم ہو کہ کون سا لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال اس وقت جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب کل کے مضمون کے ساتھ تعلق جوڑ لیجئے۔ وہ جو حضرت مجدد شیخ محدث پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، وہ علمی احیاء کا جو کام ہو گیا تھا، اب اس کی عملی ظہور کی جو صورت سامنے آئی وہ تحریک شہیدین، جس میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی خانوادے سے تربیت پائے ہوئے آدمی تھے خود بھی، لیکن ان کے دست راست تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید۔ یہ تحریک جو ہے بیک وقت سیاسی بھی تھی، دینی بھی تھی، روحانی بھی تھی، گویا کہ وہ جو 3 تثلیث والی بات جو تھی کہ وہ ہماری خلافت اسلامی کی توحیدی شان جو ہے وہ بٹ کر تثلیث کی شکل اختیار کر گئی تھی، اس نے پھر توحیدی صورت اختیار کی ہے اس تحریک کے اندر۔ تو پھر نوٹ کر لیجئے، واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے،
تحریک شہیدین جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمہ گیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا ترائے امتیاز ہے۔ حادثہ بالا کوٹ 1831، اور اس میں مزید ایڈ کر لیجئے 6 مئی 1831 کو یہ بالا کوٹ کا حادثہ پیش آیا ہے، جمعے کا دن تھا۔ حادثہ بالا کوٹ کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات الصالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی ہے، اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زینت بخشتے نظر آتے۔ اس پورے عرصے میں آزادی وطن کی جد و جہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ ہندوؤں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور انوکھی بات نہ تھی، ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا۔ وہ تو پہلے بھی محکوم تھے، اب بھی محکوم، پہلے مسلموں کے محکوم تھے، اب وہ انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو کیا فرق ہے؟ بلکہ جو پرانا حاکم ہوتا ہے اس کے خلاف تو شکایتیں بہت سی جمع ہو گئی ہوتی ہیں، پائل اپ ہو گئی ہوتی ہیں، شکوے شکایتیں۔ نیا حاکم تو ابھی نیا آیا ہے، اس کے خلاف تو ابھی کوئی اور شکایت تو ابھی نہیں ہے، اضافی شکایت۔ ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا، جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے، لہذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوتی۔ 1857 میں اب آ جائیے۔ 1857 کے مارکہ آزادی وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نظر آتے ہیں، خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں۔ اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ کہ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں طور پر شریک ہوئے، اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی اور عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی و مذہبی پیشواؤں نے حصہ لیا۔ مسلمانوں میں نواب تھے یا اور اس طرح کے لوگ تھے، سیاسی عسکری زعماء تھے، لیکن اس کے ساتھ علماء نے بھی بعض جگہوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاملی کا جہاد، یہ وہی علاقہ دوآبہ یو پی کا جہاں پہ یہ جو اکابر دیوبند ہیں ان کے اسلاف نے باقاعدہ جنگ لڑی ہے، اور اس کے اندر حافظ ضامن شہید جو ہے وہ ان کے ہاں کے بڑے یعنی یوں سمجھیے ہیروز میں سے ہیں۔ باقی حضرات جو ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرے اپنے پردادا کی بھی جائیداد جو ہے ضبط ہوئی ہے اسی وقت۔ ان کا براہ راست اس جنگ میں حصہ لینا تو ثابت نہیں ہے، لیکن تعاون تھا، اور سب سے بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک انگریز کسی نے کوئی جو سرکاری ملازم تھا یا کوئی ڈی سی وغیرہ کوئی ہوگا جس نے کہ پناہ طلب کی تھی، وہ تھا بھی اس وقت زخمی، تو انہوں نے چاہا تھا کیونکہ پکی حویلی والے وہ مشہور تھے ہمارے پردادا، تو یہ کہ یہ مجھے اپنے ہاں چھپا سکتے ہیں، پناہ دے سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس پر وہ کہیں اپنے خون سے کہیں کچھ لکھ گیا ہے دیوار کے اوپر۔ اس کے نتیجے میں بعد میں جب وہ فروغ ہوا ہے سارا معاملہ، تو اب جو تحقیقات ہوئی اور پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ ان پر بھی وہ عتاب ہوا اور سب کچھ ان کا ضبط کر لیا گیا۔ اسی کے نتیجے میں پھر ہماری نقل مکانی ہوئی تھی یو پی سے پنجاب کی طرف، اور پردادا جو ہے وہ آ گئے تھے حصار میں، اور یہاں انہوں نے پھر سرکاری ملازمت کی تھی، جو بھی حالات اب تھے۔ اور علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سر بکف ہو کر جان کی بازی لگائی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔ 1857 کے بعد یہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں کنٹروورسی ہے، دیوبندی حضرات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا ہے، وہ تو کنٹروورسی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو پھر لیکن صحیح تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ اصل میں یہ نام جو ہے بعض حضرات کے لیے نیا ہوگا، یہ جو ہمارا اس وقت کا دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے،
یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ تک تو اختلاف والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید اس جہاد میں شرکت سے پہلے، جبکہ وہ شریک ہوئے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اس سے پہلے ان کی حیثیت ایک متکلم، ایک عالم، ایک مبلغ، ایک مصلح کی تھی۔ تو مشرکانہ اوہام کے خلاف بھی وہ بہت زیادہ زوردار واز کہا کرتے تھے، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں جو تھیں۔ اس میں ایک علمی مسئلے پر سب سے پہلے مناظرہ ہوا ہے۔ یہ خیر آباد کا اسکول آف تھاٹ ہے، مولانا فضل حق خیر آبادی، ان کے اور ان کے درمیان۔ اور حیرت ہوتی ہے، اب تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جو چشتی صاحب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ جس وقت کے ترک افواج قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھیں، اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے وہ جو اس کا گرجا تھا آیا صوفیہ، اس میں وہ جو اس وقت کے ان کے مولوی تھے، علماء تھے، احبار تھے، وہ بہت بڑا مناظرہ کر رہے تھے۔ اور مناظرہ کن ایشوز پر تھا؟ ایشوز نوٹ کیجئے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی کیا حضرت مریم کنواری رہ گئی؟ کیا انہیں اب بھی کنواری کہنا جائز ہوگا، صحیح ہوگا، جبکہ ولادت ہوئی؟ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عشاء جو ایک آخری سفر تھا جو حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریین کے ساتھ رات کو کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد ہی جیسے کہ بہرحال حالات ہمیں بتائے جاتے ہیں، پھر اسی شب میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور برنباس کے قول کے مطابق اسی شب میں حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے اٹھا لیا، ایک باغ کے اندر یہ پناہ گزین تھے، چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ فوجی تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ یہودیوں کی عدالت سے ان کے قتل کا فتویٰ تھا، تو یہ تو گویا کہ اس وقت ایک اشتہاری مجرم تھے، اشتہاری ملزم تھے، تو چھپے ہوئے تھے ایک باغ میں اپنے حواریین کے ساتھ، 12 حواریین، اور یہ وہاں رات کو آخری کھانا کھایا ہے، وہ لاسٹ سپر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تم بھی دعا کرو، مناجات کرو، اور خود ایک کمرے کے اندر، جیسے ہوتا ہے باغوں کے اندر کوئی کوٹھڑی بھی بنی ہوئی ہوگی جہاں کوئی کھرپے ورپے پڑے ہوں گے، کوئی اور ایسا سامان، تو اس کے اندر جا کر انہوں نے بھی عبادت شروع کر دی، دعا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو دیکھا سب سوئے پڑے حواریین، تو اظہار ناراضگی کیا، پھر جگایا، پھر اٹھو، اللہ کو یاد کرو، یہ رات بہت اہم رات ہے۔ تو اس کے بعد پھر اندر چلے گئے۔ ایک ان میں سے 12 میں سے کھسک گیا، اور اس نے جا کے مخبری کی for 30 pieces of gold، 30 اشرفیاں لے کر غداری کی، اور اس نے وہاں سے اب وہ آ رہے ہیں لالٹینیں لیے ہوئے فوجی گرفتار کرنے کے لیے۔ اس وقت ہے یہ مسئلہ جو ہوا ہے۔ برنباس جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہلے اندر داخل ہوا کہ میں جاؤں گا، تم یہاں ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد تم اندر آنا، تو جس کو میں کہوں استاد اس کو پکڑ لینا، وہی ہے مسیح۔ وہ اندر آیا، کمرے میں داخل ہوا، اللہ نے اس کی شکل بدل دی، حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو اسی وقت چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے اور انہیں اٹھا کے وہ لے گئے۔ اب یہ ہے تھوڑی دیر کے بعد ان باہر والوں کے بھی آنکھ کھلی، یہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا استاد، اس لیے کہ اب تو شکل اس کی بنی ہوئی تھی حضرت مسیح کی۔ اس وقت وہ دروازے سے داخل ہو گئے، وہ فوجی بھی پکڑ لیا انہوں نے، ابھی چیختا رہا یہ میں وہ نہیں ہوا، اب تو چیخو جو بھی کرو۔ تو بہرحال برنباس کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص سولی چڑھا ہے اصل۔ تو بہرحال وہ جو لاسٹ سپر تھا اس میں اب مسئلہ تیسرا یہ تھا کہ جو روٹی کھائی تھی وہ خمیری تھی کہ فطیری تھی۔ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تو دین کا تو کوئی مسئلہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہی مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے مابین بھی مسئلوں پر جس پر کہ مناظرہ ہوا زوردار، وہ مثلاً ایک تو یہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا۔ اگر نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ کل شیء قدیر نہیں ہے، ایک کام کر ہی نہیں سکتا تو پھر ہر شے پہ قادر کہاں ہوا۔ ایک یہ کہ خود اللہ بھی محمد کا نذیر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر پیدا کرنے پر قادر ہے تو جو یونیک شان ہے حضور کی وہ ختم ہو گئی۔ پھر امتناع نظیر اس کو کہتے ہیں، حضور کی تو نظیر ناممکن ہے، محال ہے، مطلق۔ اب یہ مسئلے تھے، تیسرا مجھے یاد نہیں کیا تھا۔ یہاں بھی 3 ہی مسئلے تھے، وہاں بھی 3 ہی تھے۔ یہاں سے پھر جھگڑے شروع ہوئے ہیں وہ سارے، اور پھر اس کے بعد مولانا تھانوی اور احمد رضا خان بریلوی،
ان کے دور میں آ کر اس میں وہ اور تلخی پیدا ہوئی اور پھر اس سے سارا جھگڑا ہے یہ بریلوی دیوبندی، ورنہ دونوں حنفی ہیں، دونوں کی کتابیں مشترک ہیں، وہی فتاوی عالمگیری اور وہی جو سابق جتنی کتابیں ہیں وہ سب ان کے فقہ کی بنیاد ہیں، وہی الفقہ الاکبر جو ہے ان کے اعتقادات وغیرہ کے ضمن میں، تو سب شے مشترک ہے، مسئلے یہ ہے۔ بہرحال تو یہ فضل حق خیر آبادی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی نوٹ کر لیں، اچھا ہے یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی تھے، وحدت الوجود کے بہت بڑے قائل اور شارح۔ ان کے پھر بیٹے تھے مولانا عبدالحق خیر آبادی، وہ ان کے جانشین تھے علمی۔ ان کے جانشین تھے مولانا سید برکات احمد ٹونکی، ٹونک کے اندر۔ ان کے شاگرد رشید تھے مولانا معین الدین اجمیری، جن کا ذکر مولانا ابوالکلام آزاد کی معاملے کے اندر آیا ہے۔ ان کے بھتیجے وہ حکیم نصیر الدین صاحب جو اب بھی کراچی میں ہیں، جن سے مجھے وہ واقعے کی تحقیق ہوئی۔ اور مولانا معین الدین اجمیری کے شاگرد رشید تھے مولانا منتخب الحق صاحب قادری، کہ جو میرے بھی استاد ہیں، کہ میں نے ان سے تلمس جو ہے کیا ہے جب میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر رہا تھا۔ انہیں ایک مرتبہ یہاں بھی میں نے بلایا ہے، تشریف لائے تھے۔ اب آگے چلیے، ایک بات اور نوٹ کر لیں اسی کے حوالے سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں نے یہ بات کہی تھی حیدرآباد دکن میں آج سے 4-5 سال قبل، میرا پہلا دورہ تھا اور تقریر تھی وہاں ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں۔ وہاں میں نے وہ بات کہی تھی، آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، میں لکھ چکا ہوں ان واقعات کو، کہ میں نے یہ تجزیہ کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے زندگی کے 2 دور ہیں۔ ایک ہے 1912 سے 1920 تک، یہ دور مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا۔ اس میں اسلام کی بنیاد پر ایک احیائی تحریک، قرآن اور جہاد کی بنیاد پر وہ سارا جو معاملہ ہے وہ مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا۔ اور پھر 1920 کے بعد سے یہ دور ہے مانوی تسلسل 1857 کا۔ 1857 میں ہندو مسلم دونوں نے مل کر انگریز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس سے پہلے تحریک شہیدین خالص مسلمانوں کی ایک تحریک تھی، احیاء اسلام بھی اس میں تھا اور استخلاص وطن بھی شامل تھا۔ تو یہ نوعیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ تو در حقیقت مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے یہ جو 8 سال ہیں، سن 12 سے سن 20 تک، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو مانوی تسلسل ہے تحریک شہیدین کا، اور بعد کا جو ہے وہ ہے یہ آزادی، جنگ آزادی 1857 کا تسلسل۔ تو ایک صاحب جو وہاں اسی وقت ریٹائر ہوئے تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس آف عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ میں نے نہ معلوم کتنوں لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دیا ہے ابوالکلام کے موضوع پر، لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے بھی موجود نہیں تھا۔ آج تو بات کھل گئی بالکل کہ یہ 2 دور جو ہیں ابوالکلام کی زندگی کے، ان کا واقعتاً پچھلی صدی کی ان 2 تحریکوں کے ساتھ جوڑ ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہمیشہ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے دلچسپی ہے تو وہ 1912 سے 1920 تک والے ابوالکلام سے، اس لیے کہ وہ تسلسل ہے تحریک شہیدین کا۔ 1857 کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ مڑ گئی، اور کمپنی بہادر کی حکومت کے اختتام اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انصرام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمار نے اپنے پنجے جسد ہند پر مضبوطی سے گاڑ لیے اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحکم ہو گیا۔ نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے۔ اب تو ہتھیار بھی لائسنس کے ساتھ رکھا جا سکتا تھا نا، جس کا ریکارڈ ہے کہ کہاں لائسنس ہے، بندوق ہے، تو چونکہ حکومت اسٹیبلش ہو گئی انگریز کی، تو اب وہ جو یہاں کے ہندوستانی ہندو ہوں چاہے مسلمان، روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے، اور آزادی کے لیے بھی خالص غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس سے پہلے آزادی کے لیے تلوار کا یا ہتھیار کا استعمال تھا،
اب 1857 کے بعد وہ ہتھیار جو ہے وہ obsolete ہو گیا، غیر مؤثر، اذکار رفتہ۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ سیاسی، آئینی، دستوری جد و جہد، عوامی جد و جہد، غیر عسکری اور خالص آئینی اور سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا، اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب بات آئے گی آئینی اور دستوری تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو تعداد کا مسئلہ ہے، تعداد کن کی زیادہ ہے، ووٹ کن کے زیادہ ہے، مسلمان تو اقلیت میں ہے۔ اس وقت بھی اگر مسئلہ ہوتا تلوار کا اور عسکری تو مسلمان بھاری تھا ہندو کی اکثریت پر، لیکن اب تو نوعیت بدل گئی نا۔ ان ٹرننگ پوائنٹس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا۔ ایک نتیجہ تو یہ ہوا، دوسرا کیا ہے؟ دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کے بجائے قلم سے حکومت شروع کی۔ یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، will you be governed by sword or by pen؟ اور ہندوستانیوں کو ان کو اپنے ماضی سے منقطع، اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دستبردار اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنا شروع کی۔ یہ وہ ثقافتی انقلاب ہے جس کا ذکر جو ہے نشأت ثانیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے عسکری طور پر یہ اقوام آئیں اور اس کے بعد ثقافتی، ان کی تہذیب، ان کے علوم، ان کی زبان، ان کے جو بھی آداب ہیں معاشرت کے، اب وہ آنے شروع ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف طرز پر ہوا۔ ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے، 1000 برس تو مسلمانوں کے غلام رہے تھے، فارسی پڑھتے رہے تھے، تو وہ اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت منقطع، بہت دور، اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنے تہذیب و تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا۔ لہذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ابھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا، اور ان کے عقائد اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و اذہان میں گہری جڑیں رکھتے تھے۔ لہذا ان کے ہاں ایک انتشار برپا ہو گیا۔ مسلمانان ہند کے ان طبقوں نے جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ زندگی کی شاہراہوں سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالی اور قال الرسول کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے، جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد اعظم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں۔ یہ ہے اصل میں پہلا حادثہ یہاں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کہ قومی جد و جہد میں تمام طبقات جڑے ہوئے ہوتے تو ان کی نیشنل سٹرینگتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی، لیکن یہاں ایک ڈویژن ہو گیا۔ جن لوگوں کا رشتہ دین و مذہب کے ساتھ زیادہ گہرا تھا، انہوں نے تو وہ روش اختیار کی جس کے لیے سب سے بڑی علامت ہے جو دیوبند کے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں وہاں کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ انگریزوں کے آداب اپنائیں گے، نہ ان کا لباس پہنیں گے، قطعاً ترک موالات ہر طرح سے، نان کوآپریشن، ٹوٹل نان کوآپریشن۔ لیکن دوسرا نظریہ وہ تھا جس کا کہ مرکز علی گڑھ بنا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، اب جو حقیقت سامنے آ گئی ہے، آنکھیں بند کر لے کبوتر تو بلی ختم تو نہیں ہو جاتی، بلی موجود رہتی ہے، وی ہیو ٹو فیس دی فیکٹس۔ اور اب اگر ہم نے یہ شکل اختیار کی تو ایک طرف تو ہندو آگے نکلا جا رہا ہے، وہ تو تیزی کے ساتھ بڑھ جائے گا، اور آپ رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائے گا مسلمان، یا شاید قصاب رہ جائے جو گوشت کاٹ کاٹ کے کھلا سکے، باقی یہ تمہارے ہاں کون رہ جائے گا؟ یا یہ کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے بار برداری کرنے والے جو ہیں، سامان اٹھا کر لے جانے والے، یہ رہ جائیں گے پلے دار۔ تو یہ سید کا اسکول آف تھاٹ تھا، تو اب منقسم ہو گئی نا، ان کا راستہ الگ، ان کا راستہ الگ۔
تو قومی اعتبار سے، اب اس وقت ہم بحث جو کر رہے ہیں قومی اور سیاسی اعتبار سے کر رہے ہیں، دینی اور علمی اعتبار سے بحث نشأت ثانیہ میں ہے۔ یہاں ہے قومی اور سیاسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقسیم نقصان دہ ہوئی بحیثیت مجموعی ملت اسلامیہ ہندیہ، ہندوستان کی مسلمان قوم جو تھی اس کے لیے یہ چیز اس کے ضعف اور کمزوری کا سبب بن گئی کہ اس کے بہترین عناصر جو ہیں وہ قومی جد و جہد سے کٹ گئے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت و طاقت کو ضعف پہنچا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بودھ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا، اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتیوں کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے۔ رجال دین علیحدہ اور قومی قائدین علیحدہ۔ ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر، یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جد و جہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد اعظم سے علیحدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی تھی۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا۔ ہم نے دو علیحدہ علیحدہ فیکٹرز لیے تھے نا، جیسے الجبرا میں ہوا کرتا تھا، ایک نتیجہ نکال کر نمبر 1 لکھ دیا، پھر دوسرا تو نمبر 2، پھر ان دونوں کو جوڑا۔ تو پہلا نتیجہ کیا تھا کہ جب آئینی اور سیاسی اب راستہ کھلا رہ گیا، عسکری راستہ بند ہو گیا، تو اس میں عددی اکثریت جن کی تھی ان کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا لامحالہ۔ دوسرے یہ کہ ہندو قوم نے نئے کلچر، نئی تہذیب کو تقریباً یکسو ہو کر اختیار کیا، مسلمانوں میں تقسیم ہو گئی، مذہبی طبقات کا راستہ وہ، اور عام سواد اعظم جو ہے وہ سیاسی قیادت کے تحت ادھر۔ نتیجہ یہ ہوا، ان دونوں کا جوڑیے تو وہ کیا ہوا کہ اب ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں، باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا۔ غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ انگریز نے بھی مسلمانوں کو سپریس کرنا شروع کیا اور غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو ابھارنا شروع کیا۔ یہ اس کی پالیسی تھی اور بڑی اہم تھی پالیسی۔ اس پالیسی کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا جو ظہور ہوا ہے وہ ہوا بنگال میں۔ اصل میں یو پی میں تو شکل یہ تھی کہ زمیندار مسلمان تھا، کسان ہندو تھا۔ بنگال میں صورت ایک دم یہ بدل گئی کہ زمینداریاں بڑی بڑی جو ہیں ہندوؤں کے پاس اور مسلمان کاشتکار، اور ہندو کو، زمیندار کو پوری سپورٹ انگریز نے دینی شروع کی۔ اسی لیے اصل تحریک وہاں شروع ہوئی تھی، فرائضی تحریک اور حاجی شریعت اللہ کی تحریک وغیرہ وغیرہ تحریکیں جو ہیں وہ در حقیقت جنگ آزادی جو ہے اور یہ شہیدین ہی کی تحریک کے در حقیقت یہ باقیات ہیں، یہ وہاں پر شروع ہوئی۔ اور بنگال کی تقسیم کا مسئلہ، جیسا کہ پھر بعد میں سندھ کا یہ جو مسئلہ تھا، بامبے سے علیحدگی کا مسئلہ، یہ پولیٹیکل مسئلے ہیں، ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہی فینومینن سندھ میں کیا ہے۔ سندھ میں چونکہ حکومت لی تھی انگریز نے مسلمانوں سے، جیسے بنگال میں لی تھی، وہ تو سراج الدولہ کی حکومت تھی، میر جعفر کی غداری تھی، تو مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ سندھ میں بھی تالپوروں کی حکومت تھی، مسلمانوں سے چھینی تھی، تو سندھ میں بھی انگریز کے خلاف شدید جذبات دشمنی کے تھے۔ یہاں بھی انگریز نے جس طریقے سے کہ ہندو کو اٹھایا ہے اور سر پر چڑھایا ہے اور مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اس لیے کہ یہی عنصر تھا کہ جو ان کا فیتھفل اور ان کا وفادار، ان کا بہی خواہ، ان کا خیر خواہ ہو سکتا تھا، مسلمان تو غدار ان کی نقطہ نگاہ سے۔ باغی، یہ پیر پگاڑا کا جو سلسلہ تھا ان کے والد کا، وہ آخری وقت تک، یہ 1940s تک بھی وہ بدامنی اور ڈاکو مشہور کیا جاتا تھا ان کو۔ وہ کبھی کسی اسٹیشن کو جلا دیتے تھے، کہیں کسی اور طرح کا وہ حملہ کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے انگریز کی حکومت کو کبھی بھی ریکنسائل نہیں کیا، اس کے ساتھ ذہناً قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو ہے فیکٹرز بڑے اہم ہیں اپنے اس وقت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہی دونوں جگہوں سے تحریک مسلم لیگ کو سپورٹ ملی۔
قومی تحریک کا مرکز تو یہ یا بنگال تھا اور یا پھر اس پاکستان میں صرف سندھ تھا۔ سندھ کی پروونشل اسمبلی نے جو ہے قرارداد پاکستان کے حق میں منظور کی تھی، باقی پنجاب میں یونسٹر کی حکومت تھی، سرحد میں کانگریس کی حکومت تھی، آخری وقت تک ریفرنڈم نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر حکومت جو تھی وہ تو کانگریس کی تھی۔ تو یہ جو فرق ہے اس کو نوٹ کیجئے۔ اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سرد مہری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا۔ غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا۔ اولاً انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں۔ ثانیاً اب یہ دوسرا فیکٹر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جز تھے جو کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے پر ایک غالب اکثریت میں تھی اور ابھی تک اس کے قلوب فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی نشے سے مخمور تھے۔ حتیٰ کہ صفحہ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے۔ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ٹریپولی پہ اور رو رہا ہے یہاں کا مسلمان بیٹھا ہوا، شبلی بھی رو رہا ہے اور مولانا فراہی بھی نعرے جو ہیں وہ ان کی زبان سے نکل رہے، وہاں ہو رہا ہے سارا فساد۔ تو لہذا انگریز کے لیے مسلمان جو ہے یہ بہت بڑا پوٹینشل ڈینجر تھا۔ ہندو اول تو ہندوستان میں، باہر تو وہ ہندو کا سوال ہی نہیں، وہ باہر دیکھ نہیں سکتا، باہر سے اسے تعاون نہیں مل سکتا، باہر سے مدد نہیں مل سکتی۔ اچھا یہی سارا مڈل ایسٹ وغیرہ جو تھا اسی کے اوپر تو قبضہ ہوا تھا ان کا، مفادات وابستہ تھے مغربی اقوام کے، وہاں سب مسلمان تھے اور ہندوستانی مسلمان کے اندر یہ جذبہ سب سے بڑھ کر تھا، ملت اسلامی کا درد۔ پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و الم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی۔ ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا۔ چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق و تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی اور وہ بن حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی۔ ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے۔ بیداری جب ہوتی ہے تو پرانے سوئے ہوئے احساسات بھی جاگ، سوز عشق جاگ، ایک نظم تھی جو ان کی حفیظ جالندری کے مجھے وہ یاد آئی ہے، تو پرانے دبے ہوئی چیزیں جو ہیں ابھری، اب آزادی اور ایک سانس ملا، سائی آف ریلیف لے کر ایک جو مدہوش تھا کوئی اٹھا، تو اب اس کے احساسات پرانے جو ہیں وہ اس کے تازہ ہوئے۔ ان مسلموں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ وہ کیا۔ اب وہ جذبہ جو ہے بیدار ہوا۔ نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپیریلزم نے انگڑائیاں لینی شروع کیں اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا۔ یہ تمام فیکٹرز انٹر کنیکٹڈ ہیں اور در حقیقت ان کے یہی تو ہے کہ حالات جو کچھ ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں کیا ہے، کیوں ہے، پس منظر کیا ہے، کس کے احساسات کیا تھے، کیا عوامل تھے، کیا اسباب تھے، کیا وہ محرکات تھے جن کے تحت کے مختلف واقعات جو ہیں ظہور پذیر ہوئے۔ یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔
یہ ہند سے ہمارے ہاں مختلف کہے جاتے ہیں، کبھی 1000 سال، یہ اندرا گاندھی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat۔ وہ 1000 years تو یہ ہے کہ اگر آپ محمد ابن قاسم سے چلیں گے تو 1000 سال سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ تو آئے تھے 712 میں، تو 1857 تک لے کے جائیے تو وہ تو پھر 1100 برس ہو گئے تقریباً۔ لیکن یہ کہ اگر محمود غزنوی سے لے کر آئیں تو وہ بنتے ہیں کوئی 800 ساڑھے 800 برس، تقریباً 1000 عیسوی کے آس پاس وہ آئے تھے۔ البتہ دلی کے تخت پر جو مسلمان رہے، چاہے وہ آل پاورفل تھے اور چاہے وہ از لال قلعہ تا پالم، تو چاہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ دلی کو سمبل مانا جائے ہندوستان کا، تو پھر یہ ہے کہ وہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہ 650 برس بنتے ہیں، 1206 سے 1857 تک، 651 برس۔ یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمان قوم کے سواد اعظم نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ یہ سواد اعظم نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ آگے ایک تقابل آئے گا۔ زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نفرت بھرے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت ہونے لگا۔ یہی نہیں بلکہ ہندو امپیریلزم کا یہ عفریت کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے۔ یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کے بقا کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ابھی آزاد ملک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، پاکستان کا کوئی تصور نہیں تھا، قومی تشخص کا بقا، ہماری نیشنل آئیڈینٹی تو قائم رہے، ہم تو اس کے اندر جذب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ تو نگل لے گی یہ اکثریت، اتنی بڑی اکثریت جس کو تقویت مل رہی ہے انگریزی حکومت کی طرف سے۔ ہماری ویسے ہی قوتیں منقسم ہو گئی ہیں، علماء نے رخ دوسرا اختیار کر لیا ہے، سواد اعظم کے احساسات اور ہیں، تو شدید جس کو کہتے ہیں تھریٹننگ پوسچر تھا مسلمان کے لیے کہ بہت ہی شدید خطرہ لاحق ہے۔ بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ یہ بہت سیریس چارج ہے میرا، اس میں میں شدت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ it was a failure on the part of the religious leadership of the Muslims of India to appreciate the situation۔ اس کا سبب میں نے لکھا ہے، ذرا وہ ہے بات تھوڑی سی تلخ، اس کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور ایک وہ ہے جو نوٹ میں ہے، لیکن پہلے ذرا اسباب سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اس کے باوجود جو میں نے کہا ہے کہ جو تحریک شہیدین کے معنوی وارث تھے، تحریک شہیدین کا سلسلہ وہ ریشمی روبانوں کی تحریک تک چلا، اور وہ حضرت شیخ الہند اس کے آخری آدمی، مولانا ابوالکلام آزاد کے اس دور کو بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں۔ تو مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی خلفاء اور ان کے جو جانشین تھے، جن میں اہم ترین مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور خود مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا جو ہے جو سچویشن کی جو بھی ان کی اپنی ریڈنگ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھی۔ ہندوؤں کے احساسات کا وہ اندازہ نہیں کر سکے، اور عام مسلمان جو محسوس کر رہا تھا خطرہ، اس کا بھی صحیح اندازہ نہیں کر سکے۔ اگرچہ اس میں شیخ الہند کی ایک تقریر میں نے نقل کی ہے اپنی اس کتاب میں، حضرت جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، جس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ابنائے وطن جو ہیں ان کا انداز جو ہے، جب وہ جلسوں میں آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے،
اور اندر خانے معیشت کے ابواب میں وہ جو بھی کچھ صورت اس وقت کر رہے ہیں، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شاید ہمارا یہ اتحاد نہ چل سکے. کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ روایت بالمعنی وہ تقریر اس میں موجود ہے. تو میں نے وہاں لکھا کہ اگر حضرت شیخ الہند کی زندگی ابھی مزید وفا کر جاتی 20 برس اور، تو یقیناً قائد اعظم وہی ہوتے اس تحریک کے، اس لیے کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا ہندو کا ذہن کیا ہے، ہندو کا مزاج کیا ہے. حالانکہ اس وقت صورت جتنی تھی وہ آپ کے علم میں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ رہا ہو کر آئے ہیں تو بامبے میں پہلے دن جن لوگوں نے شرف باریابی حاصل کیا ہے ان میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی بھی تھے، جو غیر دیوبندی جو علماء ہیں ہندوستان کے ان میں چوٹی کے آدمی تھے. اور دوسرے گاندھی جی حاضر ہوئے تھے اور ملاقات کے لیے، موہن داس کرم چند گاندھی. اس سے اندازہ کر لیجئے آپ کیا اہمیت تھی اس شخصیت کی. ایک صاحب نے مجھے کوئی یہ 2 صفحات یہاں رکھے ہیں، کیپٹن عبدالکریم صاحب نے بھجوائے ہیں حضرت شیخ الہند کے بارے میں. یہ ان کے پاس یہ انگریزی ایک دور میں یہ رہے تھے لندن میں، کہیں بکنگم پیلس کے اندر ہی کہیں تھے، کسی جو وہاں کے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں انہی میں یہ بھی شامل تھے. تو وہاں تہخانوں کے اندر انہیں بہت سی چیزیں مل گئی تھیں، پرانے CID کے ریکارڈ، یہ بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوئی تھیں بڑے قدیم. ان میں سے کچھ چیزیں نکالی تھی انہوں نے، ان کے پاس تو انبار ہے خیر لیکن غیر مرتب ہے وہ. تو اسی میں سے ایک تحریر یہاں بھیجی ہے کہ اس وقت کی رپورٹ یہ تھی کہ سب سے خطرناک آدمی ہندوستان کے اندر یہ شیخ الہند ہے محمود حسن. انگریز کی یہ اسسمنٹ تھی. یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. گرفتار کیا ہے عرب سے، بلکہ گرفتار تو کیا شریف حسین والی مکہ نے پیش کیا انگریزوں کو. تو آپ سوچئے کہ یہاں نہیں لائے ہندوستان میں، یہاں بھی کسی جیل میں رکھ سکتے تھے. لے کر کہاں گئے؟ میڈیٹرینین، مالٹا میں. تو یہ جو تھا، اب ان کے جانشین جو ہیں، میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قائل ہوں ان کے تقوی، زہد اور مجاہدانہ کردار، لیکن یہ کہ ان کے اس سیاسی فہم کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں. وہ بالکل نہیں سمجھ سکے کہ سچویشن بدل رہی ہے. وہ جیسا کہ انہوں نے خود نوش سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، صاف لکھا ہم تو مقلد ہیں. یہ راستہ وہ ہے کہ جو سید احمد بریلوی کے خطوط سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی اختیار کیا تھا، ہم انہی کے مقلد ہیں. پھر کم سے کم یہ کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آخری فیصلہ تو شیخ الہند نے نہیں کیا تھا کہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو کر ہمیں تحریک چلانی ہے. لہذا گویا کہ وہ تقلید کا تسلسل برقرار ہے، جاری ہے، موجود ہے، قائم ہے. تو ہم تو اسی راستے پر چلیں گے. لیکن یہ کہ سیاسی فہم کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کی بھی صحیح طور پر جو ہے انسان کو فہم، اس کی سمجھ حاصل ہو اور اس کے مطابق وہ اپنے نقشے بدلے. لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں. یہ ہے وہ بات جو میں یہاں کہہ رہا ہوں. بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام رہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا. جیسے میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں راستہ اپنا موڑ گئے تھے. بہرحال اس میں سے کچھ گمان جو ہیں وہ تو سامنے آتے ہیں، لیکن حقیقی تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ سبب کیا ہوا. اسی طرح یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ حد سے بڑھی ہوئی انگریز دشمنی ہو جو ان کے لائے ہوئے زندقہ و الحاد اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر ان کے بے پناہ مظالم سے پیدا ہوئی تھی. شدید دشمنی انگریز سے. اب یہ شدید دشمنی جہاں ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ جیسے شدید محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، شدید دشمنی بھی اندھا کر دیتی ہے. پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر مرحلے پر، ہر موقع پر، جس کو آپ کہتے ہیں کول مائنڈڈلی اس کا فیصلہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جذبات کے اندر. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر تھی. زندقہ الحاد چلا آ رہا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. الحاد آ رہا ہے، زندقہ آ رہا ہے، اور اباحیت آ رہی ہے، دین سے دوری آ رہی ہے. انگریز لایا ہے یہ سب کچھ.
تو انگریز کی دشمنی اس وجہ سے بھی، اور پورے مشرق وسطیٰ پر جو ظلم کے اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، پہلی جنگ عظیم میں جو کچھ کیا گیا ہے، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا اور ترکوں کی پیٹھ میں خنجر ان کے ذریعے سے گھمپایا اور پھر ان کے حصے بکھرے کیے، سب کچھ سامنے تھا۔ تو یہ ان کے خلوص کا منظر ہے کہ ان میں شدید دشمنی تھی انگریز کے خلاف، لیکن اس شدت بغض و عداوت کی وجہ سے وہ بہت سے حقائق جو ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھ نہیں پائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل سبب ان حضرات کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ہو، جس کے بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز سے نمٹ لینے کے بعد ابنائے وطن کے مقابلے میں اپنے دین اور اپنے تہذیب و تمدن اور فی الجملہ اپنے قومی تشخص کا تحفظ کچھ مشکل نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک احساس ہو سکتا ہے، خود اعتمادی، کہ ہندو سے ہم نہیں ڈرے، ہندو پر تو ہم نے حکومت کی ہے، ہندو کیا ہے ہمارے مقابلے میں، ہندوؤں سے کائے کا خوف، یہ خامخواہ انگریز نے تمہارے دلوں میں خوف ڈال دیا ہے ہندو کا۔ یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں تو بہرحال ایک پازیٹو سائیڈ ہے، تو ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا ایک نیگیٹو سائیڈ بھی نیچے لکھا ہے ذرا۔ وہ نیچے کیا ہے؟ اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا۔ علماء کو تو تنخواہیں ملے یا جو بھی ہو، چاہے روکھی سوکھی ہو، بہرحال وہ مسلمانوں کے چندوں سے، ہندو سے کہیں مقابلہ تو نہیں۔ ہندو کہیں دارالعلوم میں آ کر تو مقابلہ نہیں کرے گا۔ اب یہ جو ہے نا، جس کو بوٹ کاٹ رہا ہو اسی کو پتا ہے کہ کاٹ رہا ہے، دوسرا کہے گا بڑا اچھا فلیکس کا جوتا ہے، میاں کیا کہتے ہو، کس قدر خوبصورت جوتا ہے، لیکن یہ کہ جس کو وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ہر چپڑاسی کو بھی محسوس ہو رہا تھا محکمے کے اندر کہ ہندو کو میرا وجود چپڑاسی کی حیثیت سے بھی گوارا نہیں ہے، میری ٹانگ گھسیٹنے کے در پہ ہے۔ مسلمان کھوکھا لے کر بیٹھا ہوا ہے، اگر پنواڑی ہے تو وہ محسوس کرتا تھا کہ سیٹھ برابر میں 5 لاکھ کا مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہندو، لیکن میرا وجود جو ہے میں کھٹک رہا ہوں کہ یہ کھوکھا بھی نہ ہو مسلمان کے پاس۔ تو یہ ان کو تو محسوس ہو رہا تھا جو سرکاری ملازم، اور یہی بات کہی تھی شیخ الہند نے 1920 میں، ابواب معاش میں جو طرز عمل ہے ابنائے وطن کا وہ بہت مختلف ہے۔ جلسوں میں آ کے محبت کی باتیں اور یہ جو ہے یہ اور ہے، اور جو اصل ابواب معاش کا معاملہ اس میں مختلف۔ اب آپ دیکھیے 1920 میں جس شخص کی آبزرویشن اتنی ایکیوٹ تھی، 1920 میں جس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، اگر 8-10 سال 20 سال اور مل گئے ہوتے تو وہ تو اپنے نقشے کو بدل لیتے، پوری اسٹریٹجی چینج کرتے، لیکن یہ کہ مولانا مدنی میں یہ صلاحیت نہیں تھی، اور وہی بنے وہاں پر پھر جو اصل جانشین، ان کا کردار، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا علم، ان کا مجاہدانہ انداز، واقعہ ہے کہ وہ سن سن کر انسان حیران رہتا ہے کہ کس طرح کی بجلی بھری ہوئی تھی ایک شخص کے اندر۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس شخص میں عمل کی بجلی بھری ہوئی ہو اس کے اندر یہ دوسرا فہم بھی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، علم اور شے ہے، فہم اور شے ہے۔ علم اور عمل کو تو سب کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ، لیکن علم کے بھی کئی گوشے ہیں، ایک علم ہے، ایک فہم ہے، اس سے آگے ایک فکر ہے۔ یہ 3 گوشے ہیں ذہن کے، علم، فہم، فکر، یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ علم جو ہے وہ ٹنوں ہو کسی کے پاس، فہم اتنا نہ ہو۔ اچھا، فہم بھی اس کا تو ہے، جو بھی اس کے پاس ہے اس کا تو فہم ہے، اب ایک فکر درکار ہے کہ ان حالات کے اندر ایک اجتہادی شان کے ساتھ آدمی سوچے، یہ فکر کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اشخاص کے اندر اس دور میں، خاص طور پر دور زوال میں، ویسے تو عام طور پر بھی ان کا چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں، لیکن یہ کہ اس دور زوال میں تو جہاں جو کچھ ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کا ایک ممکن سبب یہ بھی ہے کہ معاش کے معاملے میں علماء کرام کا غیر مسلموں سے کوئی تصادم نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مسلمانوں کے چندوں اور ان کی خیرات و صدقات پر تھا، جبکہ مسلمان عوام کو ہر میدان میں، خواہ وہ سرکاری ملازمت اور مختلف پیشوں کا معاملہ ہو، خواہ تجارت اور کاروبار کا، ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کا گلا گھونٹنے، اکنامک سٹرینگولیشن کی کوششوں کا بالفعل تجربہ ہو رہا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے ایک صاحب نے بتائی تھی، بہت پرانے انجینئر تھے، کہ رڑکی جو ایک انجینئرنگ کا پہلے وہ اسکول تھا، پھر وہ کالج بھی بنا رڑکی یو پی کے اندر، غالباً ضلع سہارنپور ہی کا وہ قصبہ تھا، ان میں سب ہندو ہی جاتے تھے۔
ایک موقع پر انگریزوں نے یہ طے کیا حکومت نے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسلمان بھی آنا چاہیے. تو اب مسلمان جو ہے کون لائے؟ وہ حیران بتا رہے تھے اور میں حیران رہ گیا کہ کس قدر ان لوگوں کی سوچ جو ہے اس معاملے کے اندر ذہانت کو give the devil his due، ذہانت. انہوں نے کہا کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو مسلمان تھے وہاں اس میں داخلے کے لیے اوورسیئر سے غالباً اس کی پروموشن کے لیے تھا مسئلہ کہ ٹریننگ جو ہے مزید لے کر پھر وہ جو انجینئرز کی حیثیت سے آئے. تو ان میں انہوں نے دیکھا جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سب سے بوڑھے آدمی کو نامینیٹ کیا. وہ بوڑھا آدمی تو خوش ہوا ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن ان کی چال کیا تھی؟ یہ بوڑھا جو ہے 2 سال رہ کے یہ تو چلتا بنے گا، کسی نوجوان کو ہم لے آئے تو وہ تو چپک کر بیٹھ جائے گا یہاں پر. اس درجے ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ گہری ہوتی ہے ان معاملات کے اندر. اور یہ چیز تھی، اس کا تجربہ ہو رہا تھا ہر مسلمان کو. اور اس معاملے میں چونکہ علماء کا کوئی تصادم تھا نہیں، ان کا اخلاص اور خلوص اپنی جگہ پر ہے. چاہے وہ 5 روپے لے رہے ہو ماہانہ، لیکن وہ 5 روپے بہرحال وہ کہیں ہندو کی جیب سے نہیں آتے تھے. کہیں وہاں تقابل جو ہے ہندو کے ساتھ نہیں تھا، نہ ملازمت میں، نہ کیریئر میں، نہ ترقیوں میں، نہ پروموشنز میں. اس لیے ان کے احساسات وہ نہیں ہو سکتے تھے جو ان مسلمانوں کے جنہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر ذاتی تجربہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہندو جو ہے وہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے. بہرحال ہوا یہ کہ ان حضرات نے اپنے لیے یہ راہ متعین کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ مل کر غیر ملکی حکمرانوں سے گلو خلاصی کرا لی جائے. یہ وہ استخلاص کا ترجمہ بھی یہاں آ گیا، گلو خلاصی کرانا. ہندو مسلم معاملات اس کے بعد طے ہوتے رہیں گے، جبکہ بحیثیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے یہ راہ عمل طے کیا کہ وہ پہلے ہی سے تحفظات کے حصول کی جد و جہد کریں گے اور اس امر کی سعی کریں گے کہ وطن اس طور سے آزاد ہو کہ اس میں ان کے جملہ حقوق اور فی الجملہ عوامی تشخص کے تحفظ کی مکمل ضمانت حاصل ہو سکے. یہ پھر مسلمانوں کے اندر پھر وہ تقسیم اور ابھی چلی جا رہی ہے. اس طرح ہندوستان کی مسلمان قوم کے سواد اعظم اور اس کے مذہبی طبقات کے مابین مزید بعد پیدا ہو گیا، بعد مزید بڑھ گیا. بلکہ آزادی کی جد و جہد میں یہ دونوں علیحدہ راہوں پر گامزن ہو گئے. جوں جوں وقت گزرا یہ بعد بڑھتا چلا گیا اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا. ہو جاتا ہے انسان کے معاملے کے اندر. اب ہم 10 برس سے چلے آ رہے ہیں ایک رخ کے اوپر، اب کیا تبدیل کریں رخ؟ یہ ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے. اب کیا کریں ہم؟ بہت سے لوگ جماعت اسلامی کے مان لیتے ہیں کہ اس الیکشن کے راستے سے نہ کچھ بنا ہے نہ بنے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اس پر چل رہے ہیں. تو یہ بھی عنصر میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کے طرز عمل میں شامل ہوا. بہرحال ہیومن بینگز تھے، کوئی وہ معصوم تو نہیں تھے. جوں جوں وقت گزرا یہ بہت بڑھتا چلا گیا اور بعد میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے اس میں ضد کا عنصر بھی شامل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں بھی رجال دین کی آنکھیں کھولنے میں ناکام نہیں. شدھی کی تحریک چلی ہے زبردست. مسلمانوں کو یہ مسلح جو ہیں یہ یہاں کے جو لوگ تھے واپس ریکلیم کرو انہیں اور انہیں پھر ہندو بناؤ. اور اسی کے لیے مرکز انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ میوات کا علاقہ تھا. اور اس وقت جو ہے باقی مسلمانوں نے جو کوشش کی، تنخواہ دار مبلغین بھیجے، وہ واپس آ کے اپنا لمبا چوڑا رپورٹ کا خانہ پر کر دیتے تھے، کرتے کچھ نہیں تھے. تنخواہ دار مبلغ تو ایسا ہی ہوگا. لہذا ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی. تیزی سے ارتداد کا عمل جو ہے جاری تھا، اس لیے کہ یہ میو قوم کسی وقت بڑی طاقتور قوم، بڑی اس علاقے کی مضبوط قوم، حکمران قوم تھی. کسی وقت کوئی ان کا بزرگ ایمان لے آیا، کسی مسلمان صوفی سے متاثر ہوا ہوگا، مسلمان ہو گیا. لیکن تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تھی. ان کے نام بھی ہندوؤں سے ملے جلے رکھ لیتے تھے. شادیاں ہوتی تھی تو میرے سننے میں آیا، بعض حضرات نے اس کی نفی بھی کی ہے، لیکن بعض حضرات نے بڑے ہی وثوق کے ساتھ بتایا. اور یہ دونوں چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. کسی ایک علاقے کے میو کا یہ معاملہ ہوگا کہ شادی ہوتی تھی تو وہ مولوی صاحب نکاح بھی پڑھاتے تھے، پھر پھیرے بھی ڈلواتے تھے کہ بات پکی ہو جائے. یہ بھی شامل تھا. کلمہ بھی نہیں آپ کسی کو. تو پھر اس کے لیے در حقیقت ڈیوائس کیا تھا یہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، جو یہ تبلیغی جماعت کا نظام ہے، اور اسے کامیابی حاصل ہوئی. لوگوں کا اپنا جذبہ ہو، اپنا کھائیں، چنے لے کر جائیں، بھنے ہوئے چنوں پر گزارا کریں، کہیں سے کسی کے گھر سے پانی بھی نہ پئیں، اور جا کر وہاں پر جو ہے کم سے کم یہ کلمہ تو یاد کراؤ انہیں، کلمہ سکھاؤ انہیں. یہ کلمہ جماعت بن گئی تھی شروع میں سے، کہتے تھے کلمہ جماعت، کلمہ پارٹی. لیکن یہ کہ انہیں کامیابی ہوئی
یہ گویا کہ خاص اس ماحول کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے واقعتاً بہترین تجویز یہی تھی کہ جو ہوئی۔ اس صورتحال کا سب سے اہم نتیجہ جس کی جانب بہت کم لوگوں کی نگاہ گئی ہے، یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی تحریک قوم کے بہترین افراد سے محروم ہو گئی۔ یہ علماء دیوبند خاص طور پر، اور ان کے جو بڑی جماعت تھی یہ، اور بڑے ان کے اندر مخلص سیلف لیس ورکرز، بڑے مخلص مجاہدانہ کردار کے لوگ، لیکن مسلمانوں کی قومی تحریک ان کی خدمات سے محروم ہو گئی۔ اب تک قوم کی پوری سیاسی و دینی قیادت جس طبقے کے ہاتھ میں رہی تھی، اور جس میں ایک سے ایک بڑھ کر مخلص و بے نفس، محنتی و سخت کوش، آزمودہ و تجربے کار، اور ہر اعتبار سے منجھا ہوا اور سرد و گرم چشیدہ سیاسی کارکن موجود تھا، وہ قوم سے بے تعلق ہو کر رہ گیا۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج خصوصاً پاکستان میں ہماری قومی زندگی جس شدید قحط الرجال سے دوچار ہے، اس کا اصل سبب یہی نہیں؟ یہ ہے جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مسلمان قوم کی بدقسمتیوں کا سر آغاز۔ ابھی اس کا دوسرا حادثہ جو ہے وہ بعد میں آئے گا، اب آپ وقفہ کر لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔